الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. واہ کیا آواز آ رہی ہے، زبردست، گڈ. وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ. کیا انداز سے آپ آواز نکال کے پڑھ رہے ہیں. وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، بہت اچھے انداز سے بچوں نے جوش میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا. اچھا، جب بھی درود پاک پڑھیں اکیلے میں بیٹھے ہو، جیسے محفل میں تو اس طرح مشکل ہے کہ آپ اس قسم کا ماحول بنائیں، لیکن جب آپ اکیلے میں بیٹھے ہو نا تو جائے نماز بچھا کر، تسبیح ہاتھوں میں لے کر، گنبد خضرا دیکھا ہے آپ نے؟ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں. اب جو بچے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ بھی، اور جو یہاں بچے بیٹھے ہیں وہ بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لیں. آنکھیں بند کر لی ہیں بھائی؟ آنکھیں، آپ کی آنکھیں نظر آ رہی ہیں، آپ کھول رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ اپنے تصور میں، اپنے ذہن میں جو ہے پیارا پیارا گنبد خضرا لے کر آئیے. کس کس کے آ گیا؟ ماشاء اللہ. آنکھیں تو بند رکھنی ہیں، آنکھیں بند رکھنی ہیں. چلیں، ذہن میں گنبد خضرا کی تصویر آئی. اب یہی ذہن، یہی تصور بنا کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ٹھیک ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمیں تصور مدینہ کر کے، کس طرح؟ تصور مدینہ کر کے، تصور گنبد خضرا کر کر ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے. درود پاک کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، ہمارے پیارے نبی، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، تم جہاں بھی ہو، جہاں بھی ہو، مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے بچوں، میرے اچھے بچوں، میرے میٹھے بچوں، میرے سچے بچوں، آج ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آئے ہیں جس پروگرام کا نام ہے، پروگرام کا نام ہے، ہاتھ مسکرا کے بولیں. جی ہاں بچوں کا، مجھے امید ہے پسندیدہ پروگرام اسلام فار کڈز شروع ہو چکا ہے، جس میں ہوتے ہیں چند سیگمنٹ، یعنی کہ 4 سیگمنٹ. نمبر 1 مدرسۃ المدینہ آن لائن. نمبر 2 ہمارا اسلام. نمبر 2 نمبر 3 پیارے انبیاء. اور نمبر 4 محفل نعت. آج انشاءاللہ نمبر 3 پہ کریں گے ہم محفل نعت. تو آپ نے یہ بتانا ہے، آج ہم سوال کرنے جا رہے ہیں. یہ بتائیے، خانہ کعبہ آپ نے دیکھا ہے؟ یس. خانہ کعبہ دیکھا، پیارا پیارا سا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پیارا کعبہ، یہاں سبز گنبد، یہ مکہ بھی میٹھا تو یہ پیارا مدینہ. تو جو آج آپ نے یہ بتانا ہے کہ خانہ کعبہ کس شہر میں ہے، پیارا پیارا خانہ کعبہ کہاں پر ہے، اس شہر کا نام بتانا ہے. جلدی جلدی کال کیجئے اور اپنا جواب ریکارڈ کروائیے. تو پیارے بچوں، آپ لوگ مدنی قاعدہ لے کر آ گئے؟ ماشاءاللہ، یہاں پر مدنی قاعدے آ چکے ہیں. اور جو گھر پہ بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کے پاس ہیں مدنی قاعدے؟ ماشاءاللہ، تو آپ بھی لے کر آ جائیے اور اپنے مدنی قاعدے پر آپ نے توجہ رکھنی ہے. مدنی قاعدہ پڑھایا جائے گا، حرف کے اوپر انگلی رکھ کر آپ نے پڑھنا ہے. قاری صاحب آئیں گے، وہ آپ کو اچھی اچھی باتیں بتائیں گے. اور قاری صاحب جو ہمیں پڑھانے کے لیے آئیں، یا کوئی بھی ہمارا بڑا آئے، تو ہمیں ادب کے لیے اس کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے. آتے وقت بھی سلام کرنا چاہیے اور جاتے وقت بھی سلام کرنا چاہیے. تو قاری صاحب کو میں بھی سلام کروں گا اور سارے بچے مل کر قاری صاحب کا کھڑے ہو کر ہم استقبال کریں گے، ان کو سلام بھی کریں گے. جی قاری صاحب، شروع کرنے جا رہے ہیں پہلا مرحلہ، جس مرحلے کا نام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن. جی قاری صاحب کا بچے انتظار کر رہے ہیں، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی انتظار کریں کہ قاری صاحب آئیں، ہم سلام کریں، پھر اپنی کلاس کا آغاز کریں. جی قاری صاحب تشریف لے کر آئیے. السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. قاری صاحب کی خیریت معلوم کریں، پوچھیں. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو تمام بچے تشریف رکھیں.
اب قاری صاحب جو ہے ہمیں پیاری پیاری باتیں بتائیں گے. جی قاری صاحب کہاں سے شروع کریں گے؟ کل کیا پڑھایا تھا؟ کل تک ہم نے کیا پڑھ لیا؟ ہماری پہلی تختی کمپلیٹ ہو گئی ہے. جی الحمدللہ پہلی تختی تو کمپلیٹ ہو گئی ہے. اچھا حروف مستعلیہ بھی کل بچوں نے ہمیں سنائے تھے، ٹھیک ہے جی. تو کیوں نہ ایک مرتبہ حروف مستعلیہ کو پڑھ کر پھر ہم اپنے اگلے سبق کی جانب بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. حروف مستعلیہ وہ حروف ہیں، کوئی بچہ بتائے گا کون سے حروف ہیں؟ حروف مستعلیہ کسے کہتے ہیں؟ چلیں جی. پکا ہے حمزہ؟ ہاتھ کھڑا ہو جاتا ہے پھر آ نہیں رہا ہوتا. جا پکا ہے؟ چلو حمزہ کو دو ذرا مائک. حمزہ کو دیں. ادھر آ جائیں. پتہ نہیں تو پھر ہاتھ بھی کھڑا نہیں ہوگا. یہ بچوں کا ایک انداز ہوتا ہے. چلیں جی آپ بتائیے حروف مستعلیہ مائک میں. حروف مستعلیہ 7 ہیں. 60 7 7. اچھا 7 ٹھیک ہے. خا صاد ضاد طا ظا غین قاف. واہ بھائی واہ، گڈ گڈ گڈ، بہترین ہو گیا ماشاءاللہ. تو بھائی اب ہم قاری صاحب پڑھائیں گے، ہم اس کی دہرائی کریں گے. ارے رک تو جائیے جی قاری صاحب. حروف مستعلیہ 7 ہیں جیسا کہ ابھی آپ نے کہا، لیکن حروف مستعلیہ کی ادائیگی میں پیارے بچوں ایک احتیاط یہ کرنی ہے کہ جیسے کچھ حروف ایسے بھی ہیں جو ناک سے ادا ہو جاتے ہیں. اچھا جی. جیسے ابھی تواں اور ضواں یہ آواز آئی نا، تو انہوں نے صحیح پڑھنے کی کوشش کی ہوگی لیکن آواز ناک میں چلی گئی. تو اب یہ احتیاط کرنی ہے کہ کوئی بھی حرف جو ناک سے ادا نہیں ہوتا، جس میں ناک میں آواز نہیں جاتی، جیسے تو اور لو، کیا یہ ناک سے ادا ہوتا ہے یا منہ سے ادا ہوتا ہے؟ تو اسے منہ سے ادا کرنا ہے، جیسے تو اور لو. تو آئیے ایک مرتبہ اس کی ادائیگی کر لیتے ہیں. صحیح ہے؟ تیار ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حروف مستعلیہ 7 ہیں جو ہمیشہ پر یعنی موٹے پڑے جاتے ہیں. اچھا قاری صاحب مدنی قاعدے پر دیکھنا ضروری ہے یا پھر ادھر ادھر دیکھ کے پڑھتے رہیں؟ اور جو ناظرین گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں یہ ہے کہ مدنی قاعدے میں بھی یہ قاعدہ تو موجود ہے، لیکن اب یاد کرنے کے لیے اگر تھوڑا سا یہاں وہاں دیکھ رہے ہیں اپنے ذہن کو فریش کرنے کے لیے تو وہ الگ بات ہے. لیکن طریقہ یہی ہے کہ جب بھی سبق پڑھیں تو دھیان جو ہے ہمارے مدنی قاعدے پر یا جس جگہ سبق پڑھ رہے ہیں اس جگہ پر ہونی چاہیے. ماشاءاللہ. صحیح ہے؟ جی. چلیں حروف مستعلیہ آپ کی تختی نمبر 1 میں موجود ہے، سبق نمبر 1 میں. صحیح ہے؟ پڑھ لیجئے. خا صاد ضاد. یہ کیسے ادا ہو رہے ہیں؟ موٹے ادا ہو رہے ہیں. کیسے ادا ہو رہے ہیں؟ موٹے موٹے. جی. آگے تو لا غین قاف. ایک بار پھر دہرا لیں. خا صاد ضاد طا ظا غین قاف. اچھا ایک مرتبہ ان سب سے پڑھوا لیں اجتماعی طور پر. ہاں جی سب پڑھیے. چلیں حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7 ہیں. چلیں اب پڑھنا شروع کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو بچوں کو کیا دیں گے قاری صاحب؟ آپ سبق کے کال ریکارڈ کیا کروائیں؟ ہمارا سبق تو آج سبق نمبر 2 ہے، جو ہے اور نام تھوڑا مشکل ہے. نام مشکل ہے. مرکبات. مرکبات. واقعی میں تو آج صرف یہی پڑھا دیں مرکبات. مرکب کا مطلب ہے کہ ایک سے زائد جب چیزیں آپس میں ملتی ہیں تو ہم کہتے ہیں مرکب. مرکب. جیسے حکیم صاحب کے پاس بھی جاتے کچھ ہیں اور آسان کیا کریں گے اس کو؟ مرکبات. مرکبات سے مراد یہ ہے کہ ایک سے زائد حرف جب ملا کر پڑھے جاتے ہیں تو اس کو کس طرح پڑھنا ہے. اچھا ہے. ایک سے زائد حرف ملا کے پڑھنا ہے تو کس طرح پڑھیں گے اس کو.
مزید آپ کے ذہن میں اگر کوئی آسان آتا ہو تو؟ یعنی کہ 2 حروف کو ملا کے پڑھنا ہے ہاں 2 حرف آج ہمارا سبق ہے 2 حروف کو ملا کے پڑھنا ہے 2 یا 3 2 میں ہی پہنچیں گے آج نا شاید جی 2 تک ہی پہنچے. آج ہمارا سبق ہے 2 حروف کو ملا کے پڑھیں گے ہم ٹھیک ہے جی 2 حروف کو ملا کر کیسے قاری صاحب بتائیں گے آپ کو مجھے بتا قاری صاحب. لام الف. اچھا آپ لام الف ایسے بنے. ماشاءاللہ پڑھنے کا جذبہ ہے آپ کے اندر, لیکن دیکھیے ہمیں ادائیگی بھی تو درست کرنی ہے نا. آپ نے پڑھا لام الف, تو اب لام الف نہیں پڑھنا, لام کو پورا 3 الف تک کھینچنا ہے, پھر الف کو اسی انداز سے پڑھنا ہے نا. چلیں آپ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں, صحیح ہے. پہلے تو مدنی قاعدہ کھول لیں. مدنی قاعدہ آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے, تو اس میں شہادت کی انگلی رکھ لیں, صحیح ہے. پہلی لائن پر تختی نمبر 2 اور پہلی لائن. اور ہمارے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین بھی موجود ہیں, تو وہ یا تو مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ لیں, اسکرین پر بھی مدنی قاعدہ موجود ہوتا ہے, اور اگر ساتھ میں ہے تو بہت اچھی بات ہے, توجہ رہے گی آپ کی. پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام الف. اچھا اس کو لام الف نہیں پڑھنا, بعض بچے نا الف لام الف لام الف با الف, تو وہ جلدی جلدی پرونیشن کرنے سے یا ادائیگی کرنے سے جو ہے نا وہ ادائیگی خراب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے وہی 3 الف کھینچیں گے وہ 3 الف کھینچ کے پڑھیں گے, اسی انداز سے 3 الف کھینچ کے پڑھنا ہے. اگلا حرف بھی یہی ہے, صحیح ہے. لام الف. اچھا رک جانا ہے قاری صاحب جس طرح آپ پڑھا رہے ہیں رکنا ہے. جی اصل میں رکنے میں یہ ہے کہ جیسے لام کی میم پوری ادا ہو گئی, اچھا سانس جاری رہے گی سانس لینا. بھلے سانس توڑ دیں اچھا ٹھیک ہے جی کیونکہ دوسرا حرف پڑھ رہے ہیں نا, اور الگ الگ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب اگر قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں جیسے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, اب یہاں پہنچ کر ہمیں سانس لینا ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن چونکہ یہ حروف پڑھ رہے ہیں تو حروف سیکھ رہے ہیں, تو سیکھنے میں یہ کہ لام الگ پڑھیں. الف. ماشاءاللہ یہ خوبصورتی بھی رہے گی, ان کو پڑھنے میں مزہ بھی آ گا. یہ کہ تھوڑی دیر تو لگے گی لیکن اچھے انداز سے آپ پڑھنا سیکھ جائیں گے ماشاءاللہ. کر اچھا اگلا حرف بھی ہم نے لام الف ہی پڑھا ہے, صحیح ہے. اب کون سا حرف پڑھیں گے, تیسرا یا چوتھا؟ دوسرا. دیکھیں آپ کی توجہ کم ہے, آپ نے فنگر نہیں رکھی, فنگر رکھ لیں. کون سے حرف پر رکھیں گے؟ با الف پر. چلیں با الف. بھئی یہ تو آگے پیچھے ہو گئے نا, جب میں پورا پڑھ لوں نا, پہلے با پڑھوں گا, پھر سانس لوں گا نا, پھر میں الف پڑھوں گا, صحیح ہے. پہلے کیا پڑھوں گا؟ با, پھر سانس لیا جائے گا, اس کے بعد پھر الف پڑھا جائے گا. چلیں تیار ہیں؟ با. پھر پڑھ دیا آپ نے. بھائی آپ بات سمجھیں, میں نے نہیں پڑھا. ہاں جس نے پڑھا ہے ان کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ نے پہلے قاری صاحب کو پورا پڑھنے تھا. تھوڑی تسلی رکھیں گے اس تختی میں آپ, ٹھیک ہے. قاری صاحب جب آپ کو پورا پڑھائیں گے پھر آپ نے پڑھنا ہے. جب میں الف پڑھ دوں نا پھر. اچھا آپ کہہ دیے گا پڑھیں, جب قاری صاحب کے پڑھیں تو آپ نے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے جی. با الف. اب پڑھیں. الف. جی ہاں واہ. اسی طرح آگے. اب میں نہیں کہوں گا پڑھیں, اب آپ نے خود ہی پڑھنا ہے جب میں چپ ہو جاؤں. نون الف. الف. جی ہاں. واہ. اگلا حرف ہے تا الف. یہ ہماری مدنی قاعدے کی دوسری تختی کی پہلی لائن تھی. پیارے بچوں اب وائٹ بورڈ کی مدد سے تھوڑا سا ان حروفوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں, کیونکہ ایک سے زائد حروف ہوتے ہیں تو بعض بچے سمجھتے ہیں بہت ہی مشکل تختی ہم نے پڑھنا شروع کر دی, ہمیں پڑھائی جا رہی ہے. تو یہ بہت ہی آسان ہے. اگر آپ نے پہلی تختی نمبر 1 جس میں اس طرح لکھا ہوا تھا نا, یہ پہلے الف لکھا ہوا تھا, پھر یہ اس طرح با لکھا ہوا تھا, ٹھیک ہے جی. پھر یہ تا ایسے لکھا ہوا تھا. تا کے اوپر کتنے نقطے لگانے؟ 1 کتنے؟ 2. اچھا واہ بھائی واہ ماشاءاللہ. یہ تیسرا حرف بھی ایسا ہے. اب اس میں نقطے کتنے آئیں گے؟ تیسرا حرف کون سا ہے؟ تو ہے کیا اس میں حروف کیا ہے؟ جی سا. چل یہ سا ہو گیا, صحیح واہ بھائی واہ. نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ہاں بیٹھ جاؤ اس میں. اچھا یہ ہے کہ قاری صاحب آپ کے بچے جو ہیں
جو آپ کے شاگرد ہیں کچھ یہاں موجود ہیں اور کچھ اسکرین کے ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے لیکن وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو کچھ وہ کالس وغیرہ آ گئی ہیں، اچھی خاصی تعداد میں ہیں، تو اب کچھ کالس کی جانب بڑھتے ہیں. جی بتائیے. جی میرا نام محمد مدثر ہے، میں ہارون آباد سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو سبق سناؤں گا. جی سنائیے. قاف کاف لام ماشاء اللہ، میم نون زبردست. واو ہا حمزہ یا. جزاک اللہ خیرہ. یہ کل کا سبق تھا. آمین آمین ماشاء اللہ. ایک اور کال دیں. दूसरी میں تسمیہ طارق ہارون آباد سے بات کر رہی ہوں. آج میں آپ کو کل کا سبق سناؤں گی. قاف ماشاء اللہ. کاف لام جی میم نون واو ماشاء اللہ ہا ماشاء حمزہ اللہ. یا. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. ہمارا ایک اور مدنی چینل. جی ایک اور کال محمد دیں. صدامت طارق ہارون آباد سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو حروف مستعلیہ سناؤں گا. خا صاد ضاد طا را غین قاف. ماشاء اللہ. کالس کی تو لائن لگ گئی اور بچے ایک اور کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سبق آگے پڑھائیے. جی ایک اور کال دیں. مستعلیہ 7 ہیں. جی کون کون سے ہیں؟ اچھا یہی تھا کہ حروف مستعلیہ 7 ہیں. جی قاری صاحب آگے پڑھائیے. اب جو قاری صاحب آپ کو بتا رہے ہیں آپ نے اس کو سمجھنا ہے. کالز میں ایک بچی نے غالباً سیکنڈ لاسٹ جو کال تھی تو انہوں نے یوں پڑھا تو وہ ذرا عجیب سا ہو گیا نا. یہ تو بنا ہی نہیں. تو اب ہے نا ہا ہاں ہا 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 ایسے پڑھتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اچھا بھائی یہاں پر دیکھیں، یہاں پر دیکھیں یہ کیا ہے. ماشاء اللہ یہ کیا ہے. جب میں فنگر رکھوں انگلی رکھوں پھر پڑھیے گا. یہ کیا ہے. اچھا یہ کیا ہے. یہ کیا ہے. یہ کیا ہے. اچھا یہ بتائیے ہمارے مدنی قاعدے کی سبق نمبر 2 کا پہلا حرف کون سا ہے. واہ بھائی واہ. یہ تو الف آ گیا. اچھا دوسرا حرف کون سا ہے. اچھا یہ بتائیے لام تو ایسے لکھا جاتا ہے، ایسے لکھا جاتا ہے نا. جی لام کتنا آسان ہے. اب اس کے ساتھ الف بھی ہے اور اس الف کو اس کے ساتھ ملا دیا ہے. صحیح نا. ایسے ملا دیا. یہ الف ایسے ملا دی. اب یہ لام الف پڑھا جائے گا. یہ کیا پڑھا جائے گا. الف. جی ہاں. اچھا یہ کیا ہے. با. ہم نے با کو یہاں پر ایسے لکھ دیا. یہ با ہے نا. आधी शक्ल वाला. ہاں با کی آدھی شکل بن گئی. اب اس کے ساتھ ہم نے ایڈ کر دیا یہ والا. अलिफ. واہ بھائی واہ. یہ کیا بن گیا. با. یہ تھوڑا سا مشکل ہو گیا لیکن یہ آپ کو سیکھنا ضروری ہے کیونکہ آپ آگے چل کے پورا قرآن آپ نے پڑھنا ہے. تو یہ تھوڑا آگے چل کے مدنی قاعدہ مشکل ہوتا چلا جائے گا لیکن اگر آپ توجہ سے پڑھیں گے تو مشکل نہیں رہے گا آپ کے لیے. جی قاری صاحب. ایک بات اور بھی نا باپو، اس میں بعض بچے پڑھتے ہیں نا با الف تا الف سا الف، با الف تا الف سا الف یا الف، تو ان کو یہ بتانا ہے کہ دیکھیے بیٹا یہاں تو آپ نے پڑھا با با، اور جب آپ تختی نمبر 2 میں گئے تو با الف، تختی نمبر 1 میں پڑھا تا، اور جب تختی نمبر 2 میں گئے تو تا الف. اچھا پہلی تختی میں پڑھا سین پورا کھینچ کر اہتمام کے ساتھ، اور جب تختی نمبر 2 پر گئے تو پڑھا سین الف. اچھا مجھے آپ کی ان باتوں سے نا ایک بات ذہن میں آ رہی ہے کہ آپ ٹھہر ٹھہر کر پڑھوا رہے ہیں. جی جلد بازی نہیں. اور قرآن پاک پڑھنے کا بھی حکم یہی ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اور جو جلدی پڑھنے کا عادی ہوتا ہے اسے ٹھہر ٹھہر کر نہیں پڑھا جاتا. تو قاعدے سے ہی مدنی قاعدے سے یا جو بھی آپ قاعدہ پڑھتے ہیں اس میں اگر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے تو قرآن پڑھتے وقت آپ کے ذہن میں رہے گا کہ مجھے قرآن پاک جلدی جلدی نہیں پڑھنا ہے، جو جس حرف کا حق ہے جس کو جتنا الف کھینچنا ہے اس کے مطابق مجھے پڑھنا ہے. یہ ماشاءاللہ اچھی تربیت ہے کہ شروع سے ہی حرف کی ادائیگی جتنے الف کی ہے اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے. زبردست ماشاءاللہ. پیارے بچوں اب دیکھ لیجئے ہمارے 2 حروف ہیں جس کی ہمیں تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، پھر ہماری تختی نمبر 2 ہمارے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گی. یہ دیکھیے تا ہے نا، یہ ہم نے یہاں پر لکھ دیا تا. صحیح تھوڑی سی بڑی ہو گئی ہے. کتنے نقطے لگانے ہیں. 2. اور اس کے ساتھ کیا لکھنا ہے.
یہ جناب الف بھی لکھ دیا. اب یہ کیا بن گیا؟ تا الف. ویری گڈ. اچھا یہ کیا ہے؟ اچھا اس کی ہم نے کیا آدھی شکل بنانی ہے؟ آدھی شکل بنانی ہے. کتنے نقطے ڈالنے ہیں؟ 3. یہ جی 3 نقطے اس کے اندر ڈال دیے گئے. اب اس کے ساتھ ہمیں بنانا ہے الف. اب یہ کیا بن گیا؟ اچھا جس طرح جب سلسلہ شروع ہوا تھا تو بڑی آوازیں آ رہی تھی ماشاءاللہ, جوش میں. اسی انداز سے اسی جوش سے ایک مرتبہ پڑھ لیں. یہ کیا ہے؟ ارے واہ. دوسرا ماشاءاللہ. رکنا بھی ہے آپ نے. با الف. با الف. ویری گڈ. نمبر 3, نمبر 4, 5. لو جی ہمارا آج کا سبق تو بڑا آسان ہو گیا. اچھا ایک لائن پڑھی آج ہم نے. لیکن ہم ایک لائن پڑھا کر نا ان سے 5 لائنیں سن سکتے ہیں. اچھا اب یہ آسان ہو گیا. اب یہ آسان ہو گیا نا, اب ہمیں پوری تختی نہیں پڑھانی. اب کچھ سنیں انہی آگے کی طرف بڑھتے ہیں کیونکہ یہ تختی بھی ہم نے کمپلیٹ کرنی ہے. تو جو جن کے پاس مدنی قاعدہ ہے وہ آگے پڑھنا شروع کریں. جہاں تک قاری صاحب نے پڑھا ہے اس سے آگے پڑھیں گے. اور جی کون سنائے گا؟ آپ کے پاس مدنی قاعدہ ہے؟ چلیں اس قاعدے میں پڑھیں گے. آپ کھولیں نا قاعدہ بیٹا. چلیں جی آپ پڑھیں. آپ سے شروع کر رہے ہیں. اسی انداز سے پڑھنا ہے جس انداز آگے سے کا پڑھنا ہے. صحیح ہے. 2 حروف پڑھیں گے سب بچے. یا الف. یا کے بعد آپ نے رکنا بھی ہے نا. جی رکنا بھی ہے. یا الف. یا الف. ویری Good. گڈ. تا الف. بہترین ماشاءاللہ. شین الف. بہترین ماشاءاللہ. گڈ. آگے آگے بچے شین الف. بچے آپ تو ہماری طرف سن ہی نہیں رہے. اب دوسروں کی باری ہے نا, دوسری پڑھیں گے. ٹھیک ہے ان کو مائک دیے سیدھے ہاتھ سے. الٹے ہاتھ سے مائک پکڑ لیں, سیدھے ہاتھ سے جو آپ انگلی رکھیں. جی سین الف سے پڑھ. آپ مائک جو ہے سیدھے ہاتھ رکھیں قرآن پاک پہ, یعنی مدنی قاعدے پہ سیدھا. ہاں یہ گڈ. سی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سین الف. ویری گڈ. فا الف. ٹھیک ہے آگے نیکسٹ 2 اور پڑھنا ہے. سیدھے ہاتھ سے دیجیے مائک. جی بہترین. ان کو مدنی قاعدہ بھی دیں. جی آپ پڑھیے, شروع کیجیے بیٹا. قاف الف جیم الف. ٹھیک ہے بیٹا آپ پڑھیے. قاعدہ یہ لے لیجیے. قاف الف کھا الف. اچھا بیٹا قاف الف کے بعد تو جیم الف ہے نا. جیم الف. ہاں جیم الف پڑھیں گے. جیم الف. اوکے. چلیں جی 2 حروف آپ پڑھ دیں, 2 لفظ. ہا الف. بیٹا ہا نہیں ہے, ہا سے پہلے نقطے والا حرف ہے نا. ہا الف. جی ہا الف. جی سراج صاحب. عین الف. اوکے. غین الف. ہاں رکے کم ہے بس تھوڑا سا. ماشاءاللہ. باقی اچھا پورا یہ ہے کہ یہ تختی ہے بڑی, تو میں چاہوں گا کل جو آپ پڑھائیں نا اگر اس تختی کو کمپلیٹ کریں تو کچھ مخصوص حروف لے کر آ جائیں کہ 3 حروف والے. آج ہم نے 2 والے پڑھ لیے تاکہ ہم آگے بھی بڑھیں نا, آگے بھی ورنہ بڑھیں, اسی تختی میں جو ہے نا کافی دن لگ جائیں گے. جی جی ٹھیک ہے. میں وہی عرض کر رہا تھا کہ اس میں آسانی تو ان کے لیے پیدا کر دی. آج 2 حروف پڑھا دیے, کل ہم جو ہے وہ 3 حروف پہ آ جائیں. 3 حرفی پہ آ جائیں. ماشاءاللہ یہ زبردست ہو گیا. تو پیارے بچوں آپ نے قاری صاحب کی باتیں سنی, قاری صاحب نے آپ کو پڑھایا. مجھے امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا. کچھ کالز کی جانب بڑھتے ہیں, پھر انشاءاللہ عز و جل پھر قاری صاحب کی طرف آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام الف لام الف با الف واہ. نون الف تا الف. گڈ ماشاءاللہ. یہ آج آپ نے پڑھایا اور آج ہی کال آ گئی, تو بچے گھر پہ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں اور کس انداز سے پڑھ رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور اس میں کیا کچھ مسٹیک ہے قاری صاحب؟ نہیں انہوں نے ماشاءاللہ پورا وہ مقدار ہے نا جو وہ تو پوری ادا کی ہے, بس تھوڑا سا ٹھہراؤ ہے نا وہ اگر آ جائے تو. یہ عادت میں آنا مشکل ہوگا کیونکہ اسی طرح پڑھتے آ رہے ہیں, سین الف شین الف اس طرح پڑھ رہے ہیں. اب یہ عادت میں آپ کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہوگا. ٹھیک ہے بچوں, نیکسٹ کال.
नाम सबिया नूर अत्तारिया है। मैं बाबुल मदीना कराची से अर्ज कर रही हूँ। आज के सवाल का जवाब ये है कि खाना काबा मक्कातुल मुकर्रमा में है। वाह भाई वाह। मदनी चैनल हमारा हमारा मदनी मदनी चैनल। नेक्स्ट। मेरा नाम ईश्वर फातिमा सारिया है और मैं बाबुल मदीना कराची से अर्ज कर रही हूँ। हमें आपका प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स बहुत अच्छा लगता है। आज के सवाल का जवाब खाना काबा मक्का मुकर्रमा में है। मैं आज आपको उससे मिसालें सुनाऊंगी। वाह भाई वाह, माशाल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मैं आज आपको मिसालें सुनाऊंगा। जी। जी कार साहब, किस तरह चल रही कॉल्स? कुछ मिस्टेक्स वगैरह आ रही हैं? हुरूफ मुस्तालिया सुनाएं। पहली बात तो ये कि 7 हुरूफ मुस्तालिया याद करना आसान काम नहीं है। माशाल्लाह इन्होंने याद कर लिया, लेकिन बस अदायगी तो मेन है ना। वो हुरूफ मुस्तालिया को मोटा पढ़ना है, फिर इनके मखरज से भी अदा करना है। अब जैसे खा सा दौत, इस तरह मोटा तो क्या अच्छा, है। आप तो चले जाते हैं कारी साहब, आधे घंटे पढ़ा के तकरीबन आप 30 मिनट तक हमारे साथ होते हैं, आप चले जाते हैं। अब ये कारी साहब कहाँ मिलेंगे हमें? मदरसतुल मदीना ऑनलाइन के ज़रिए। अच्छा, ऑनलाइन से रब्ता नहीं हो रहा, फिर क्या करें? अब ये कि मदनी चैनल देखते रहें। मदनी चैनल पे आप मदनी कब आएंगे? मदनी कायदा कब आएगा? तो हमारी कुछ ऐसी एप्लीकेशन वगैरह हैं जी जिनके ज़रिए बच्चे जो है जब दिल चाहे पढ़ते हैं। मदनी कायदा एप्लीकेशन मौजूद है। ठीक है जी। और बहुत ही आसान अंदाज से और हिज्जे के अंदाज में जो है ना पूरा मदनी कायदा रिकॉर्ड है। प्ले स्टोर पे जाकर आप जो है ऐप स्टोर पे जाकर जो है आप मदनी कायदा लिखेंगे तो दावत इस्लामी की तरफ से ये मदनी कायदा जो एप्लीकेशन है और ये आपको पढ़ाएंगे, कारी साहब पढ़ाएंगे और आप इसको पढ़ भी सकते हैं। हो सकता है ये टाइम आपके लिए जो है वो सोने का हो या बैरून मुल्क वाले हैं, तो मदनी कायदा एप्लीकेशन आप इसको डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल में। आप मोबाइल लें तो कुरान पाक पढ़ने के लिए लें। अबू मुझे सबक पढ़ना है, तो इंशाअल्लाह जब आप पढ़ेंगे तो जल्दी जल्दी आपको याद भी हो जाएगा। जी कारी साहब, नेक्स्ट कॉल की जानिब चलते हैं। नेक्स्ट कॉल। मैं इस्लामाबाद से बोल रही हूँ। आज के सवाल का जवाब है खाना काबा मक्का मुकर्रमा में वाक़या है। जज़ाकल्लाहु खैरा। खाने काबा कहाँ पर वाक़े है? बच्चे का जवाब दुरुस्त है। जी नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद अमार है। मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी, अम्मा। आपके सवाल का जवाब है खाना काबा मक्का में है। सुभान अल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। एक और कॉल लें। मेरा नाम माल, मैं गंबत से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको हुरूफ मुस्तालिया सुनाऊंगा। क, सद, दौर, त, व, वाइन, कफ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी कारी साहब, जवाब क्या हुआ? जी माशाल्लाह, हुरूफ मुस्तालिया अच्छे अंदाज से सुनाए। तो थोड़ा सा बस है कि इसको प्रैक्टिस करेंगे ना, वो एक दिन में कोई चीज़ नहीं आती। मैंने भी अगर सीखा है तो एक दिन में नहीं, पता नहीं कितने साल लग गए पढ़ते पढ़ते पढ़ते। जैसे कल आपने बड़ी प्यारी बात बताई थी कि एक तो बचपन से ही मदनी कायदा सीखने का या कायदा कुरान पाक सीखने का सिलसिला रहे, तो अदायगी आस्ते 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 सीखते सीखते जब बड़ा होता है ना तो वो पक्की हो जाती है। अगर बड़े होने के बाद अगर वो पढ़ा तो फिर थोड़ी सी मुश्किल आएगी। बचपन के एक मिसाल में ये एक और दूंगा कि आप जब सीमेंट आप गीला होता है, जब सीमेंट गीला होता है मदनी चैनल के नादरीन, तो आपने उस वक्त फैसला करना होता है कि इसको कहाँ लगाना है, छत पे लगाना है, ज़मीन पे लगाना है, दीवार पे लगाना है। अब कोई लगा दे दीवार पर, फिर याद आए जब वो सूख गया पक्का हो जाए, नहीं नहीं इसको तो अब ज़मीन पे लगाना था, तो अब वो पत्थर बन गया। पहले ये सीमेंट था, गीला था, इसको जहाँ दिल चाहे आप लगा सकते थे। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, इसी तरह जो है ये छोटे बच्चे जो हैं अभी से आप इनको कुरान पाक दुरुस्त पढ़वा दें। और एक बड़ी एक अच्छी बात की थी, कारी साहब इनको जल्दी पढ़वा दें। जी, ये जुमला कहा जाता है, कारी साहब इनको जल्दी पढ़ा दें। शायद आप इसके साथ ये जुमला भी करें, कारी साहब इनको अच्छा पढ़ाएं। अच्छा पढ़ाने की बात करें ना, दीगर चीज़ों में वो बच्चा बढ़ नहीं रहा है, स्कूल में पोजीशन ऐसी है नहीं, या दीगर कोई किताब पढ़ता है उसकी पोजीशन उस तरह नहीं आ रही है, देर में पढ़ता है, लेकिन कुरान पाक मदनी का अभी तक पहली तख्ती चल रही है। तो ये बातें भी होती हैं। कारी साहब इस बारे में क्या कहेंगे? अब जल्दी पढ़ना है। असल में हर एक का जो मतलब है कि जो समझना है कि किस तरह इसको अदा करना है, तो ये समझदारी हर बच्चे में एक जैसी नहीं होती। अच्छा, बाज़ बच्चे किसी चीज़ के ज़रिए आसानी से सीख जाते हैं
ٹھیک ہے. اور بعض بچے دیکھ دیکھ کر نہیں پڑھ پاتے. اب قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, چلو بیٹا آپ پڑھیں, تو بعض بچے پہلے تو مطلب گھبرا رہے ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں. اب قاری صاحب نے کہا جلدی جلدی پڑھو, کیونکہ گھر والوں نے کہا ہے الف با تا سا جیم, بچے کی تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا. اب قاری صاحب بھی مجبور ہیں, انہوں نے بھی جلدی جلدی پڑھا دیا, بھائی جلدی قاعدہ پڑھنا ہے. اب وہ بچہ کنفیوز ہوتا ہے کہ میں کیا پڑھوں, کیسے پڑھوں, اچھا بولتا بھی نہیں ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, وہ پڑھتا ہی رہتا ہے, آگے بڑھتا ہی رہتا ہے, گھر والے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. کیونکہ یہاں بھی ڈر اور خوف ہے کہ سبق مجھے سنانا ہے, سبق مجھے پڑھنا ہے, اور وہاں پیچھے سے گھر والے کہتے ہیں بھائی جلدی پڑھو, جلدی قرآن پڑھو, دیکھو فلاں نے تو 2 مہینے میں قرآن ختم کر لیا, تو 3 مہینے میں قرآن ختم کر لیا. اب جب ہم ان کے قرآن پاک کو سنتے ہیں تو اب وہ وہی انداز ہوتا ہے الف بے تے سے, الف بے پے والا. اب الف بے پے تو اس انداز سے تو قرآن نہیں پڑھیں گے. الف سے انار آتا ہے, بے سے بکری, لیکن یہ حروف جو عربی کے ہیں اس کی ادائیگی کچھ اور ہے. اب وہ تھا کہ ٹیوشن جاتے تھے, باجی پڑھا رہی تھیں, تو انہوں نے کہ قرآن بھی ہم پڑھا دیں گے. پھر بیچ میں جو اس قسم کے لوگ آ گئے جو قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے تھے, انہوں نے اردو والے انداز میں پڑھانا شروع کر دیا. یہ ہم سلام کرتے ہیں نا, سلام, یہ ابھی تک جو ہے نا بوڑھے ہو گئے, شاید زندگی میں کبھی سلام درست نہیں کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ پورا سلام, یا پھر السلام, یہ اس کی بھی میں چاہوں گا کہ ایک ادائی کروا دیں. بچوں کو سلام کرنا بھی نہیں آتا. پھر انشاءاللہ ہم اگلے سیگمنٹ کی جانب پڑھیں گے. چلے سلام کس ادائیگی کے ساتھ کرنا ہے ٹھیک ہے جی, وہ آپ سیکھیں. کہیے السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا بعض بچے اس طرح کہتے ہیں السلام علیکم, السلام علیکم. جبکہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ, یہ جو قاری صاحب آپ نے پڑھایا نا سلام, میں چاہوں گا اس پہ بچے کیونکہ کال کرتے ہیں تو سلام کرتے ہیں, گھر پہ جاتے ہیں تو سلام کرتے ہیں, بعض کے انداز یہ ہے السلام علیکم, ٹیوشن جا رہے ہیں السلام علیکم, آ گیا ہوں, تو السلام علیکم نہیں ہے بھائی, کیا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فون اٹھا لیا, کبھی نانی کا فون آیا ہے یا آپ کی بات ہو رہی ہے, تو پورا سلام کریں گے. ٹھیک ہے جی, جب آتے وقت بھی جاتے وقت بھی جہاں بھی آپ کی بات ہو رہی ہے آپ نے پورا سلام کرنا ہے. ہلو نہیں بولنا. کیا نہیں بولنا ہے؟ ہلو. ہلو. رکیں ان کو بولنا ہے. کیا نہیں بولنا ہے؟ ہلو نہیں بولنا, سلام کرنا. یہ تو آپ بول رہے ہیں ہیلو, آپ نے تو بولا ہے. میں بتا رہا ہوں. نہیں, آپ کیا نہیں بولنا ہے؟ ہلو. آپ نے بول دیا. تو یہ ہاں جی ہیلو ہیلو کر رہے ہوتے ہیں نا فون پر, ہیلو ہیلو, یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو ہیلو ہیلو نہیں کرنا ہے آپ نے. مسلمان ہے نا, مسلمان کا کام ہے کہ وہ سلام کرے, سلام میں پہلے. اب دیکھتے ہیں اس سیگمنٹ سے متعلق یا بچے ہم سے کیا بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں, کچھ کال دیجیے. میرا نام صفیہ بن راشد مجید اتاری ہے, میں ڈگری سے آرٹس کر رہی ہوں. آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے مکہ مکرمہ. جزاک اللہ خیر. میرا نام سعد عثمان ہے, میں ڈگری سے آرٹس کر رہا ہوں. آپ نے سوال کیا اس کا جواب یہ ہے مکہ مکرمہ. جزاک اللہ خیر. میرا نام ام ہانی بنت راشد مجید اتاری ہے, میں ڈگری سے آرٹس کر رہی ہوں. جو آپ نے آج سوال کیا اس کا جواب یہ ہے مکہ المکرمہ. جزاک اللہ خیر. کس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ, 3 بچوں نے ایک ساتھ کالز کی. سبحان اللہ, آپ کا جواب درست ہے. جی نیکسٹ. فاتحہ ہے, میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ خانہ کعبہ مکے میں ہے. جی سبحان اللہ, آپ کا جواب درست ہے. ایک اور کال. میرا نام سماو ہے اور میں سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں. میں آج کے سوال کا جواب دینا چاہوں گی. آج کے سوال کا جواب ہے مکہ المکرمہ. ماشاء اللہ, آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. قاری صاحب کوئی بات کہنا چاہیں گے؟ بس ماشاءاللہ آج سلام سیکھا بچوں نے, یہ ایک اچھی چیز ہے, اور یہ دعاؤں کا سلسلہ اسی طرح رہنا چاہیے تاکہ بہت ساری چیزیں ہم سیکھ جائیں اس میں. تو کل ہم وعلیکم السلام سیکھیں گے. ٹھیک ہے, آج ہم نے سلام سیکھا, کل جواب کس انداز سے دینا چاہیے وہ ہم جواب سیکھیں گے. قاری صاحب بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ آپ کو میٹھا میٹھا مدینہ آئے کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت نصیب فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. اور جب میں یہاں کھڑا ہوتا ہوں تو ایک اسلامی بھائی نظر آ جاتے ہیں جس کا سیگمنٹ شروع ہونے والا ہوتا ہے, وہ آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہمارا سلسلہ بتجوید آگے کی جانب
بڑھتا رہتا ہے. تو اب پیارے بچوں ہم شروع کریں گے ہمارا اسلام، اور اس کے اندر ہم عقائد پڑھاتے ہیں، عقیدے کے بارے میں جو بڑی اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں. سمجھ لیں پورا آپ کا ایک اسکول، ایک مدرسہ چل رہا ہے جس میں ایک قاری صاحب آتے ہیں، استاد صاحب آتے ہیں، وہ آپ کو قرآن پڑھا دیتے ہیں. پھر ایک استاد صاحب آتے ہیں، وہ عقیدے کی باتیں بتاتے ہیں. پھر ایک استاد صاحب آتے ہیں، وہ ہمارے انبیاء کرام کے بارے میں بتاتے ہیں. پھر ایک استاد صاحب آتے ہیں، استاد صاحب اس میں تو نہیں آتے، محفل نعت ہوتی ہے. تو پیارے بچوں اب شروع کرنے جا رہے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ، جس سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا اسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں یوسف بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین. بچوں آپ کیسے ہیں سب؟ ماشاء اللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. ماشاء اللہ. تو یہ جملہ بڑا اچھا کہا، ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. جی یوسف بھائی کل کے حوالے سے کیا کہیں گے اور آج کیا پڑھانے جا رہے ہیں، ذرا کچھ پتہ چلے ہمارے بچوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے بارے میں، انبیاء کرام کے بارے میں کچھ عقائد، کچھ باتیں سیکھی تھی. تو آپ میں سے کوئی بچہ کوئی بات سنانا چاہیں ہمیں. کل کے پروگرام، کل کے سبق کو تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں کہ کل ہم نے کیا پڑھا تھا. کل کیا پڑھایا تھا بھائی یوسف بھائی نے؟ کوئی ایک بات کسی کو یاد ہو. اچھا کل تھے دوسرے بچے، کل دوسرے بچے تھے. آج جو ہے وہ دوسرے. بھائی دیکھا تو ہوگا نا، انہوں نے چینل پہ دیکھا تھا بھائی پروگرام، مدنی چینل پہ دیکھا تھا نا. دیکھیں کوئی پرانی بات، کوئی پرانی بات میں سے بتا دیں. انبیاء کرام سے متعلق کوئی بات ہو. مائک دیں ادھر، ایک مائک دیں. ایک مائک ادھر ہے، سیدھے ہاتھ سے. مائک چل کر تو نہیں آ گیا نا، آپ کا ہاتھ بڑا ہوگا، کوٹ کر آنا پڑے گا. یہ گڈ، بہترین. سیدھے ہاتھ سے دینا ہے، سیدھے ہاتھ سے. چلیں رکھ دیں، دیں میں ان کو مائک دیں. جی پیارے بچے کیا کہیں گے آپ؟ اللہ عز و جل ایک ہے. اللہ پاک ایک ہے. اللہ پاک ہاں یہ بڑی اچھی بات بتائی. اور کوئی بات؟ جی آپ سے راج صاحب. اللہ مکان سے پاک ہے. واہ واہ، عقیدے کی بات، اور یہ آپ کے ذہن میں بیٹھ گئے. جی آپ کیا سنائیں گے؟ ان کو مائک دیں. یہ جو ہمارے نعمان صاحب ہیں، مائک لگا ہوا ہے. جی بولیں بولیں بولیں. کیا تھا؟ نکل گیا ذہن سے؟ چلیں جب ذہن میں آ جائے تو مجھے بتا دیے گا. یہاں سے کوئی بچہ، آپ ایک اور بات بتا دیں. اللہ ہر عیب سے پاک ہے. ماشاء اللہ بھائی ماشاء نبی اللہ. کسے کہتے ہیں؟ نبی، نبی کسے کہتے ہیں؟ اللہ ہر عیب سے پاک ہے. جی نبی کسے کہتے ہیں؟ جی مائک دیں ان کو. مائک ایک مائک یہاں رکھ دیں نا، یہ یہاں کا مائک ہے. ٹھیک ہے جی. جس انسان کو وحی صحیح ہے نہیں صحیح ہے. لوگوں کی ہدایت کی انسان اللہ پر نے، وحی نازل ہو وہ نبی ہے. اللہ تعالیٰ نے، اللہ پاک نے جسے لوگوں کی ہدایت کے لیے وحی بھیجیے وہ نبی ہے. جیسے بتایا تھا نا، کچھ کچا رہے گا، کچھ پکا ہوگا، کچھ ذہن سے نکل جائے گا، لیکن دہرائی ہوتی رہے گی تو یہ باتیں ان کے ذہن میں نقش ہو جائیں گی. انبیاء کرام ہر عیب سے پاک پاک ہیں. جی کچھ سنانا چاہ رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. ماشاء اللہ. اگر کچھ پرانے سبق میں سے کچھ باتیں لکھ کر لے کر آ جائیں اور اس کی دہرائی کر لیں، پھر ہم نیکسٹ اگلے جو نیا سبق ہے اس کی طرف جائیں، تاکہ وہ باتیں بار بار جو ہے نا بچوں کی زبان پر آ جائیں تو بچوں کو یاد ہو جائیں، اور پھر ہم وہی باتیں جو ہے بچوں سے کالز پر بھی لے لیتے ہیں. ایک سوال اگر دے دیں ہمارے جی بچوں کیا کو. کہیں گے؟ بڑا آسان سا سوال ہے پیارے بچوں جو ہمارے اسکرین پر مدنی چینل پر گھروں میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں پروگرام. ایک بہت آسان سا سوال ہے جس کا جواب آپ نے ہمیں ریکارڈ کروانا ہے، اور وہ ہے سوال کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی عمر میں اعلان نبوت فرمایا؟ ویسے تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی نبی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اعلان نبوت کتنی عمر میں فرمایا تھا؟ اعلان نبوت یعنی کہ کب بتایا لوگوں کو کہ میں نبی ہوں؟ لوگوں کے سامنے اعلان کیا، نبوت کا اعلان فرمایا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، اپنی نبوت اور رسالت کا اقرار کروایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی عمر مبارک کیا تھی؟ آپ نے کال کر کے ہمیں یہ سنانا ہے. آج کا جو ہمارا سبق ہے جی کا اس کی طرف آتے ہیں. جی نئے کی طرف. تو آج کا جو سبق ہے ہمارا، دستر و مارکر دیجیے گا ذرا. ادھر ہی ہوگا، قاری صاحب لے کے نہیں گئے، پکی بات ہے. تو اب مارکر دیکھیں بورڈ کے پیچھے بھائی، بورڈ کے پیچھے ہے.
تو پیارے بچوں آج آپ نیا سبق پڑھیں گے اور اس کو لکھیں گے بھی، اور جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے تو وہ آپ سنا بھی سکتے ہیں کہ ہمیں یوسف بھائی نے یہ پڑھایا ہے تو کس انداز سے پڑھایا ہے، کیا کیا باتیں آپ کے ذہن میں نقش ہو گئیں. تو جو کالس وغیرہ آ جائیں تو ہمیں بتا دیے گا، انشاءاللہ ہم کالس بھی لے سکتے ہیں. آج ہم پڑھیں گے پیارے بچوں، تھوڑی سی تمہید باندھ دیتا ہوں اسٹارٹ میں کچھ تعارف ہو جائے. دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْدٍ. بعض نبیوں کو، بعض رسولوں کو اللہ نے بعض پر فضیلت دی ہے. پیارے بچوں توجہ میری جانب یہاں جی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. سارے نبیوں کا مقام برابر نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں، کچھ کا مقام کچھ سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے جی. کچھ کا مرتبہ کچھ سے زیادہ ہے. اور 5 رسول ایسے ہیں، جیسے 4 صحابہ ہیں نا جن کا مقام تمام صحابہ سے زیادہ ہے، مشہور خلفائے راشدین. مشہور خلفائے راشدین. کون کون سے ہیں؟ حضرت صدیق رضی نمبر 1، نمبر 2. گڈ. ان کی آواز نہیں جا رہی ہوگی شاید، مائک پہ بولے نا بیٹا. مائک پر بولیں بیٹا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ نمبر تعالیٰ 1. عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نمبر سیدنا 2. عثمان غنی رضی اللہ نمبر تعالیٰ عنہ، 3. حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہہ ماشاء الکریم. اللہ. ماشاء اللہ. تو دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان میں یہ جو 4 صحابہ ہیں نا، ان کو جو خصوصیت حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے. صحابی ہونے کے اعتبار سے تو ظاہر ہے سارے برابر ہیں، لیکن مقام اور مرتبہ ان کا سب سے بلند ہے. اسی طرح سے یہ بھی عقیدے کی بات ہے کہ 5 انبیاء وہ ہیں جن کا مقام تمام نبیوں سے زیادہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آج ان کے نام پتہ چلیں ان گے. کے نام بھی انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوں گے. آپ میں سے کسی کو معلوم ہے؟ ان کے نام بھی انشاءاللہ آج ہم یاد کریں گے. سبق سیکھنے سے پہلے، سننے سے پہلے معلوم نہیں ہے، لیکن سبق سننے کے بعد انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائیں. اولو العزم انبیاء ان کو کہا جاتا ہے. اولو العزم انبیاء. اس کی ادائیگی تھوڑی آرام آرام سے کروا دیجئے. اولو العزم. اولو العزم. اولو العزم کیا کہتے ہیں ان کو؟ اولو العزم انبیاء. اولو العزم انبیاء. کیا کہتے ہیں؟ اولو العزم انبیاء. بچوں کی آواز نہیں آ رہی. کیا کہتے ہیں؟ یہ وہ 5 انبیاء ہیں جن کا مقام تمام نبیوں سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ان 5 میں سب سے پہلا مقام، یعنی ان 5 میں بھی ترتیب ہے شاہ صاحب. یہ 5 جو ہیں تمام میں 5 کا مقام سب سے زیادہ، ان 5 میں بھی پھر ترتیب. اچھا. جیسے صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس طرح ان 5 میں بھی ترتیب ہے. اور ان 5 میں سب سے پہلا مقام کس کا ہے بتائیں؟ سب سے افضل کون ہے؟ سب سے افضل ان 5 میں جو سب سے افضل ہوں گے تو تمام نبیوں میں سب سے افضل ہوں گے. اور تمام نبیوں میں سب سے افضل کون ہے؟ ہمارے پیارے آقا ہاں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میم کا تھوڑا سا ٹھیک. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سب سے افضل نبی کون سے ہیں؟ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا، دوسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام. جی. سب سے بڑا رتبہ افضل جو ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد جو مرتبہ ہے افضل ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو 2 یاد ہو گئے آپ کو. ٹھیک ہے، مجھے امید ہے یاد ہوں گے. دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے وہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری آزمائشوں میں بھی مبتلا کیا، لیکن تمام آزمائشوں پر ثابت قدم رہے. آپ کو آگ میں بھی ڈالا گیا. آپ کے جو بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہیں تو ان کی قربانی کا بھی حکم اور ابھی اللہ تعالیٰ نے دیا. بقر عید بقر عید آنے والی ہے تو اس کے حوالے سے بھی بہت ساری قربانی. پھر اس طرح حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو جو ہے آپ مکہ میں چھوڑ کر، حرم میں چھوڑ کر چلے گئے. اسلام کی بہت ساری باتیں اس سے متعلق. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق قرآن کریم میں کئی مقام پر ان کا تذکرہ ملتا ہے. چلیں آپ جب تک نام تحریر کر رہے ہیں ہم کچھ کالز کی جانب پڑھتے ہیں. جی کالز دے دیں.
मेरा नाम फातिमा है, मैं खारिया कैंट से बात कर रही हूँ। नबी अपनी अपनी कब्रों में जिंदा है और नबी मासूम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान किया। माशाल्लाह भाई, कल का भी सबक सुना दिया और आज के जवाब भी दे दिए। बड़ी अच्छी बात है। सब बच्चे क्या कहेंगे? माशा अल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम हादिया है, मैं हादिया। लाहौर से बात कर रही हूँ। जी। आपके सवाल का जवाब ये है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया। ये जवाब दुरुस्त है या नहीं है तो ये हम आखिर में अनाउंस करेंगे। आखिर में बताएंगे। चलें जी, अभी 40 साल की आवाज़ आ रही है, ये कॉल बच्चों ने रिकॉर्ड करवाई है। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मदीहा है, मैं मुंबई हिंद से बोल रही हूँ। आज के सवाल का जवाब ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत किया। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी, आपने भी 40 साल का बताया। अब ये यूसुफ भाई बताएंगे आपको इख्तिताम पर अपने सेगमेंट के। जी, और मजीद कॉल। नाम हो गया? बताड़ी गुजरावाला से बात कर रहा हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। अच्छा, ये नाम लिखे हैं आपने और इन 5 मुबारक हस्तियों को उलुल अज़म कहते हैं। जी। तो प्यारे बच्चों, आप ये नाम देख रहे हैं, ये 5 मैं चाहूँगा दोहराई करवा दें, फिर इसमें से कोई भी आप 2 नाम सुनाएं, कम से कम 2 नाम आप सुनाइए। जी, कौन कौन से हैं यूसुफ भाई? देखिए, नंबर 1 हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोहराएं। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 2 हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। नंबर 3 हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। नंबर 4 हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। और नंबर 5 हजरत नूह अलैहिस्सलाम। हजरत। अच्छा, यूं है कि यहाँ पर जो बैठे हुए बच्चे हैं, बोर्ड की तरफ देखे बगैर कौन सुना सकता है? 5 नाम। 5 नाम। चलें, बोर्ड पे नहीं देखना आपने, सुनाइए। माइक दें इनको भाई, माइक दीजिए, माइक दें बेटा। मैडम माइक दे दें इनको। जी, सीधे हाथ से, सीधे हाथ से। जी। मोहम्मद मुस्तफ़ा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा बोर्ड की तरफ नहीं जाएंगी निगाहें। जी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 2 हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। तरतीब ये नहीं है। चलें, आपकी जानिब आते हैं, आप सुनाइए। जी। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है जी। नंबर 2 हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ठीक है। नंबर 3 हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। ठीक है। नंबर 4 हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। नंबर 5 हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। वाह भाई वाह, माशाअल्लाह भाई, माशाअल्लाह। सही है, बिल्कुल दुरुस्त। सब कहेंगे सुबहान अल्लाह। एक और बच्चे से सुनते हैं। आप सुना रहे? जी, सुनाइए। जी, माइक दें भाई, माइक दे इनको बेटा। सीधे हाथ से, सीधे हाथ से। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इधर इधर मेरी तरफ देखकर। हाँ, बोर्ड पर भी। आपकी तरफ हज़रत देखिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ठीक है जी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह भाई, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया कहते आपने। हैं सुबहान अल्लाह। अच्छा, आप प्यारे बच्चों देख रहे होंगे, एक और अकीदे और सीखने की बात है, लेकिन आपकी तवज्जो मुझे दरकार। वो ये है कि आप देखें, यहाँ पर तवज्जो करें, हमने तमाम नबियों के नामों के साथ क्या लिखा है? अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम। तो देखें, जब भी आप नबी का नाम लेंगे या लिखेंगे तो साथ में क्या लिखेंगे? अलैहिस्सलाम। अलैहिस्सलाम लिखेंगे। अच्छा, अगर 2 नबियों का नाम जिक्र कर लिया, मिसाल के तौर पर देखें, हजरत इब्राहीम हजरत मूसा, अब इन दोनों का एक साथ कहना चाह रहे हैं तो फिर आप कहेंगे अलैहिमुस्सलाम। क्या कहेंगे? देखें, ये हो जाएगा अलैहिमुस्सलाम। क्या होगा? क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, तवज्जो मुझे आपकी चाहिए, बिल्कुल मेरे साथ चलिएगा। एक नबी का तस्करा होगा तो अलैहिस्सलाम। एक नबी का तस्करा होगा तो क्या कहेंगे? अलैहिस्सलाम। अगर 2 नबियों का तस्करा होगा तो क्या कहेंगे?
اگر آپ अलैहिस्सलाम। اگر بورڈ پر لکھ دیں نا نمبر 1 اور 2 انبیاء کا تذکرہ تو یہ مزید ذہن میں بیٹھ جائے گا. دیکھیں اگر ایک نبی کا تذکرہ کر رہے ہیں نا تو پھر کیا کہیں گے؟ علیہ السلام. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اور اگر 2 نبیوں کا ذکر کر رہے ہیں تو، اور اگر 2 سے زیادہ ہوں، 3 4 5 یا بہت زیادہ ہوں، تو جیسے ہم کہتے ہیں نا ذکر انبیاء، تو اس کے بعد اب انبیاء ہے نا یہ 2 سے زیادہ ہے، جمع ہے. تو جب 2 سے زیادہ ہو جائیں گے، جمع ہو جائے گا، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو 2 میں ہے نا، جب 2 سے زیادہ کا تذکرہ ہوگا دیکھیں علیہم السلام، کیا کہیں گے؟ السلام. علیہم السلام. دیکھیں اگر ایک نبی کا تذکرہ کریں گے تو کیا کہیں گے؟ علیہ السلام. اگر 2 نبیوں کا ذکر کریں گے تو علیہم السلام. علیہم السلام. میم کے اوپر زبر آ جائے گا. ٹھیک ہے، علیہم السلام. ٹھیک ہے. اور اگر 2 سے زیادہ ہو تو کیا کہیں گے؟ علیہم السلام. علیہم السلام. ہم نے کیونکہ ان تمام کے ناموں کے ساتھ الگ الگ لکھ دیا تھا تو علیہ السلام لکھ دیا ہے، اور اگر ان تمام کے ناموں کے ساتھ الگ الگ نہ لکھتے تو پھر ایک ساتھ ہم کیا لکھ دیتے؟ علیہم السلام لکھ دیتے. لیکن ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ غیر نبی کے ساتھ علیہ السلام نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہے. یعنی جو نبی نہیں ہے نا، جو نبی نہیں ہے، صحابی ہو، اللہ تعالیٰ کی ولی ہو، تو مجھے بتائیں صحابی کے ساتھ کیا لگاتے ہیں ہم؟ رضی اللہ تعالی عنہ. ماشاء اللہ. کیا لگاتے ہیں؟ یہ جو آپ نے لکھا نا اور بچوں کو جو پڑھا رہے ہیں کہ ایک نبی علیہ السلام کے ہاتھ 2 نبی علیہ السلام 3 نبی علیہ السلام کیا پڑھنا ہے، لوگ کی زندگیاں گزر جاتی ہیں، لوگ اس چیز میں ہی نہیں تمیز کر پاتے ہیں، فرق نہیں کر پاتے ہیں رضی اللہ عنہا یا عنہو. میں تو چاہوں گا کسی دن آپ صرف یہی باتیں بتائیں، رضی اللہ عنہ، رحمت اللہ علیہ، علیہ پورا السلام. ایک اس کو لے کر آئیے تاکہ یہ ذہن نشین ہو جائے ابھی سے بچوں کو. اور جو دیکھنے والے ہیں پوری زندگیاں گزر گئیں، کبھی اس طرف توجہ نہیں کر سکی کہ کس کے ساتھ کیا پڑھنا ہے. بزرگان دین کے ساتھ بہت ساری باتیں رحمت اللہ تعالی علیہ لکھا ہوتا ہے، دامت برکاتہم العالیہ بھی لگا دیتے ہیں. یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بول رہے ہوتے ہیں لیکن مطلب نہیں پتا. بچے بھی بول رہے ہوتے ہیں، بس بولنا ہے لیکن کیوں بول رہے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی کیا ہے. ایک سیگمنٹ ہم اسی پہ رکھ لیتے ایک ہیں. پورا سیگمنٹ اس قسم کا لے کر آئیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعالیٰ لگا رہے ہیں، اللہ کا نام تو اللہ ہے، تعالیٰ لگ رہا ہے، کہیں جل جلالہ ہے، اس کی ادائیگی کیا ہے. اگر آپ پورا ایک سیگمنٹ ایک لے کر آ جائیں، میرے خیال میں پھر بچوں کو ابھی سے پتہ چل جائے کہ 2 صحابی کے ساتھ کیا پڑھنا ہے، ایک صحابی کے ساتھ کیا ہے، تو اس کو ایک سیپریٹ رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو دیکھیں اللہ جو نبی ہے نا، نبی کے علاوہ کسی کے ساتھ بھی علیہ السلام نہیں لگائیں گے. ماشاءاللہ. صرف نبی کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگانا ہے. اس کو ذہن نشین کر لیں. اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی حضور علیہ السلام کے صحابہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام ہیں، نیک بندے ہیں، وہ انتقال فرما گئے ہیں یا زندہ ہیں، ان کے ناموں کے ساتھ کیا لگانا ہے؟ علیہ السلام نہیں لگائیں گے. کیا لگانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ؟ جیسے کہ شاہ صاحب نے حکم کیا ہے، ہم نیکسٹ فرشتوں کے نام کے ساتھ کیا لگتا ہے؟ ہاں، ان کے ساتھ کیا ہے؟ نبی کے علاوہ فرشتوں کے ساتھ بھی، کیونکہ جو معصوم ہے نا ان کے ساتھ کے ساتھ یہ ماشاءاللہ اچھی توجہ تو دلائی. یہ بھی آپ ہے نا فرشتوں کے ناموں کے ساتھ جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام، علیہ السلام، میکائیل علیہ حضرت السلام، میکائیل علیہ السلام، یعنی نبی اور فرشتوں کے ناموں کے ساتھ کیا لگائیں گے؟ علیہ السلام لگائیں گے. اور ان کے علاوہ فرشتوں اور نبیوں کے علاوہ کسی کے ساتھ بھی علیہ السلام نہیں لگائیں. ماشاءاللہ یوسف بھائی آج جو آپ نے پڑھایا نا ماشاءاللہ جو علیہ السلام لے کر آئے، میں آپ کا بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت اچھے انداز سے آپ لے کر آئے. مجھے معلوم ہے کچھ لوگ بیان بھی کر رہے ہوتے ہیں نا تو کہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا، انو کہنا، اس چیز کا فرق معلوم نہیں کر سکتے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیا پڑھنا ہے. تو ابھی سے ان بچوں کی اس انداز سے تربیت ہو جائے گی تو انشاءاللہ عز و جل جب بیانات کریں گے ممبر پہ بیٹھ کر اور پھر اس چیز کے بارے میں معلومات ہوگی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے. اور جو گھر پہ بیٹھے میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں کہ یہ مدنی چینل، یہ کڈس مدنی چینل، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی اس انداز سے تربیت کرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے. ورنہ بعض بچوں کی چھٹیاں گزر گئیں، وہ کہتے ہیں جو بھی یاد تھا نا، جو یاد تھا وہ بھی بھول گئے. اب اسکول جا رہے ہیں پھر کو رہے ہیں، یعنی کچھ صفر سے شروع ہو رہے ہیں. لیکن اگر آپ ان کو اس طرح ماحول میں رکھیں گے، یہ آپ کا سیکھنے، ہم نے اس میں کچھ ایکٹیویٹی وغیرہ نہیں رکھی، ہم نے اس میں وہ چیز رکھی ہیں کہ جن کے بچے سیکھتے ہیں، اسکول میں جا کے یہی تو سیکھتے ہیں. ہاں، لرننگ ہے، ایجوکیشن ہے. تو ہم کچھ کالز کی جانب بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بچے ہمیں کیا چیز سکھا رہے ہیں، کیا چیز سکھا رہے ہیں. جی میرا نام محمد عمار ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. آپ
کے سوال کا جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نیکسٹ کال. میرا نام محمد احسان رضا تاری ہے. میں لیا سے بات کر رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نیکسٹ کال. دیں ابھی میرا نام کال. بلال ہے. میں توبہ سے بات کر رہا ہوں اور آج کے سوال کا جواب کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نیکسٹ کال. میں سعیدہ پختریا کراچی سے بات کر رہی ہوں. آج کا سوال کا جواب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک اور کال دیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ یوسف بھائی کی طرف آتے ہیں. میں ناروال سے بات کر رہی ہوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یوسف بھائی آپ عقیدے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے, تو یہ بھی ہمارے عقیدے میں شامل ہے کہ 5 انبیاء اکرام جو ہے وہ اولو العزم میں سب سے افضل انبیاء اکرام یہ ہیں. کیا کہیں گے اس کے بارے میں انشاءاللہ؟ دیکھیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں میں سب سے افضل ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ تمام امتوں سے افضل ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, جتنی بڑی تعداد ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی امتیوں کی جنت پہ داخل ہوگی, اتنی تعداد کسی بھی امت کی نہیں ہوگی. سبحان اللہ سبحان یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت. آخری بات جو ہم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں بہت تفصیلی تھی, لیکن یہ ہے کہ ٹائم میرے خیال تھوڑا سا رہ گیا, اس میں ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں ایک چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں معجزہ. کیا کہتے ہیں؟ معجزہ. اللہ تعالیٰ اللہ پاک اپنے نبیوں کو معجزات بھی عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے. اب معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک معجزہ بھی ہم سمجھ لیتے ہیں کہ معجزہ کسے کہتے ہیں, اور یہ لفظ بعض لوگ جو ہے آگے کہیں اور بھی یوز کر لیتے ہیں کہ جہاں یوز نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں تو کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو معجزہ عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ معجزہ ہم نے لفظ سنا بھی ہوگا, لیکن اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایک شرعی اصطلاح ہے, ایک شرعی ٹرم ہے, اصطلاح ہے شریعت کی, اور اس معجزے کا مطلب کیا ہے ہم نے یہ سمجھنا ہے. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں بہت ہی آسان لفظوں میں آپ کو بچوں کے لحاظ سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی نہیں. سنا رہے ہیں معجزہ. اس کا جواب پتہ ہے؟ سنائیں ذرا. کسے کہتے ہیں بتائیے. جو کام جو عام طور پر کرنا ناممکن ہو, اگر اللہ کے نبی وہ کام کر کے دکھائیں تو وہ معجزہ کہلاتا ہے. کہاں پر سیکھا آپ نے یہ؟ کہاں سے یاد کیا؟ اسکول سے یاد کیا ہے. دیکھیں انہوں نے جو سنایا میں تھوڑا سا اور آپ کو آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ میں بھی آ جائے. دیکھیں معجزہ کہتے ہیں وہ خلاف عادت کام, وہ خلاف عادت کام. اب خلاف عادت کو تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر لیں, میں اس کی وضاحت کر دوں گا آپ کے سامنے, ورنہ شاہ صاحب کہیں گے اس کا مطلب کیا ہے. آپ نے میں تو بیٹھا اسی لیے نا, میں ناظرین کی طرف بچے اپنے گھر میں پوچھیں تو میں ان کی طرف سے پوچھ لیتا ہوں. وہ خلاف عادت کام جو کسی نبی سے ظاہر ہو, ایک دوسرا چیپٹر ہے, اسے کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں. وہ خلاف عادت کام جو کسی نبی سے ظاہر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ معجزہ. معجزہ کہتے ہیں. ذرا آپ لکھ لیں اپنے پاس, جن کے پاس کاپی اور پین ہے, معجزے کی تعریف لکھ لیں. معجزے کی تعریف وہ خلاف عادت کام جو کسی نبی سے ظاہر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں. خلاف عادت یعنی انسان عادتاً وہ کام نہیں کر سکتا, انسان سے نہیں ہے, اس کی روٹین میں ہے ہی نہیں, نہ اس کے لیے بظاہر عادتاً ممکن ہے کہ وہ کام کر سکے. اللہ کے نبیوں سے اللہ تعالیٰ ایسی باتیں ظاہر کرواتا ہے, ان کو وہ کمالات اور خوبیاں دیتا ہے
کہ لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیسے کر دیا. سبحان اللہ. مثال کے طور پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چاند کے اوپر معجزہ ظاہر ہوا وہ کیا تھا؟ چاند کے دو پیس ہو گئے, 2 ٹکڑے ہو گئے, چاند کے 2 پارٹ 2 حصے ہو گئے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے. سبحان اللہ. اب یہ تو کسی انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ چاند پر اپنا جو ہے آپ کہہ لیں کہ اثر ظاہر کر سکے. جی مائک لے لیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے جو پانی نکلا تھا. ماشاءاللہ. اب دیکھیں انگلیوں سے پانی کا نکلنا, تو اس سے پھر صحابہ کرام نے استفادہ کیا, فائدہ حاصل کیا, وضو کیا. معجزے کے بارے میں بتائیں. تو یہ معجزہ بتا رہے ہیں کہ یہ بھی ایک معجزہ ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے ظاہر ہو جانا, اسی طرح سے سورج کو, ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا دینا, نکال دینا, درختوں کا آ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا, پتھر کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا, جانوروں کا سجدہ کرنا, آپ کی گواہی دینا, یعنی بے شمار معجزات. سبحان اللہ. بلکہ علماء فرماتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام کے مبارک سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن مبارک تک حضور علیہ السلام سرابہ معجزہ ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. تو یہ ہے معجزے کی تھوڑی سی وضاحت کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو معجزات بھی دیتا ہے. یہ وہ کام کر لیتے ہیں جو عام لوگ نہیں کر سکتے, جس کو دیکھ کر کفار, غیر مسلم انبیاء کرام کی طرف مائل ہوتے ہیں اور ان کی دعوت کو قبول کرتے ہیں. ماشاءاللہ. تو یوسف بھائی آپ ہمیں معجزے کے بارے میں آج آپ نے بتایا, کچھ کالز کی جانب بڑھتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ہی ہم اپنے اس سیگمنٹ کو اختتام کرتے ہیں. جی. میرا نام زینب یوسف فساریہ ہے. میں ڈی جی خان سے بات کر رہی ہوں. میں آج کے جواب سنانا چاہتی ہوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا. مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. میں گلارچی سے حذیفہ خالد عرض کر رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے 40 سال. جی. تو یوسف بھائی ماشاءاللہ آج آپ نے پڑھایا. اب اس سوال کا جواب بتا دیں, بچے منتظر ہوں گے. آپ نے کہا تھا اختتام پہ بتائیں گے, اور یہ جو آپ کا سیگمنٹ ہے یہ کہاں تک پہنچا, یہ اختتام ہوا کچھ؟ جو ہم نے 2 سے 3 ہم نکات سیکھے ہیں تو الحمدللہ وہ تو آج کمپلیٹ ہو گئے ماشاءاللہ. جو آج ہم نے آپ کو سوال دیا تھا پیارے بچوں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عمر میں اعلان نبوت فرمایا؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا تھا. تو جنہوں نے جوابات دیے تقریباً سارے کالرز نے ہمیں 40 سال کا ہی جواب دیا ہے, اور ہمارے ان تمام کالرز کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں, اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ سیگمنٹ, جس سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا اسلام, عقیدے کی باتیں بیان کی جاتی ہیں. یوسف بھائی بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت عطا فرمائے, برکت عطا فرمائے. وعلیکم السلام. کھڑے ہو کے بھائی, کھڑے ہو کے. السلام ورحمۃ اللہ. اب پیارے بچوں, اب اگلا مرحلہ شروع کرنے جا رہے ہیں, جس سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کی محفل نعت. اس سیگمنٹ میں طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہمارے بچے انشاءاللہ ضرور آپ کو کچھ کلام سنائیں گے, اور ایسے کلام پڑھے جائیں گے جو آپ سن چکے ہیں, اور آپ مل کر پڑھیں گے تو آپ کو بھی پڑھنے میں مزہ آئے گا. تو حمد باری تعالیٰ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اب ہم اپنے نعت خواہ جو بچے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, حسان بھائی ماشاءاللہ اچھا پڑھتے ہیں, تو حسان بھائی آپ ہم سنائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی
قلبي غير الله نور محمد صلى الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا هو أول وآخر ہے اللہ ظاہر و باطن ہے اللہ اول وآخر ہے اللہ ظاہر و باطن ہے اللہ حافظ و ناصر ہے اللہ حافظ و ناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ اللہ کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں آپ نے حمد سنی. اچھا حمد کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتائے گا حمد کسے کہتے ہیں؟ ان کو دیں مائک دیں یہ جی. حمد کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی تعریف. جی ہاں، جس کلام کے اندر اللہ پاک کی تعریف بیان کی جائے اس کو حمد کہتے ہیں. تو ابھی کیا پڑھی ہم نے؟ حمد. پھر یہ کہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. تو انشاءاللہ عز و جل نعت کا بھی سلسلہ رہے گا. تو آج کلام کون پڑھ رہا ہے، کون سنائے گا؟ اچھا چلیں پہلے فرید عالم سے ہم شروع کرتے ہیں. صلی اللہ تعالی. حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان گئے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان گئے مجھے گئے کیوں ستائے آپ
کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ہمارے ساتھ جو ہے بچے نعتیں پڑھ رہے ہیں اور بچے سن رہے ہوں گے, بڑے بھی سن رہے ہوں گے, اور نعت خوانی تو پسند ہے نا. اور جو کالز پہ بچے ہیں تو وہ بھی تیار ہوں گے, گھر پہ بیٹھے انہوں نے کالز کی ہوں گی, تو کچھ ایک آدھ کال دیں تاکہ پھر ہم مزید کلام کی طرف چلیں. بچے کیا سنا رہے ہیں جی؟ حال دل کس کو سنائیں, حال دل کس کو سنائیں, آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں, کیوں کسی کے در پہ جائیں, آپ کے ہوتے ہوئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آمین آمین, جزاک اللہ خیرہ کہنا چاہ رہے تھے. تو دیکھیں آپ نے پڑھی, بچوں نے گھر پہ یہی نعت پڑھ لی اور پھر ریکارڈ کر کے سنا دی. تو یہ بچے جو دیکھتے ہیں وہ سیکھتے ہیں. آپ جس انداز سے آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو آپ کے بچوں میں بھی وہی عادتیں آ رہی ہوں گی. آپ اپنے گھر میں نعت خوانی کا اہتمام کریں گے. کسی نے اپنے گھر پہ گانے چلائے نہیں ہیں تو ان کے بچوں کو بھی نہیں پتہ کہ گانے کیا ہیں. تو آپ بھی اپنے اندر جو ہے نعت خوانی کا شوق پیدا کیجئے. آپ کے گھر کے جو چھوٹے بچے ہیں وہ نعتوں کی ہی فرمائش کریں گے, یہ نعت, ہاں وہ اس طرح ان کی نعتیں سننے کا انداز الگ ہوگا کہ یہ نعت سننی ہے, یہ نعت نہیں سننی ہے, والی نعت لگائیے. بعض ہوتی ہیں حسبی ربی جل اللہ, چھوٹے بچوں کو کافی پسند ہوتی ہیں تو بار بار اسی کلام کی فرمائش ہوتی ہے. تو یہ اچھا ہے نا کہ وہ والی نعت لگائیے, کیونکہ بچے ایک چھوٹے ہوتے ہیں, ان کا انداز جیسے ان کو پویم زیادہ پسند آتی ہیں, ان کے کلام ایک مخصوص ہوتے ہیں. لیکن جب تھوڑا سا بڑا ہوگا تو پھر وہ اس طرف بھی آئے گا, مرحبا آج چلیں گے شیع ابرار کے ساتھ, پھر انشاءاللہ آخرت کی بھی سوچ ملے گی. جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے کلام ایک الگ ہوتے ہیں کہ اس انداز سے پڑھنا چاہیے. تو آج ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں, انشاءاللہ اگر ہو سکتا ہے ان سے بھی ہم کچھ کلام سن لیں. اب ہم ناظرین جی کچھ کال دیجیے. میں آپ اللہ سے بات کر رہا ہوں, میں دارالمدینہ میں پڑھتا ہوں. مجھے آپ کا سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کو نعت سناؤں گا. میں نے شوق مدینے جاندہ پیور. ماشاءاللہ. یہ دیکھیں مدنی چینل پہ انہوں نے سنی ہوگی, اور ہمارے رکن شورا عبدالحبیب بھائی یہ کلام پڑھتے ہیں, ان سے فرمائش بھی ہوتی ہے. اب اس نے سنی ہوگی اس بچے نے مدنی چینل پر. تو جو مدنی چینل دیکھنے والے ہیں نا, ان کے پاس ماشاءاللہ علم بھی ہوتا ہے, ان کے پاس کلام بھی ہوتے ہیں, اور مختلف ان کو نعت خواں بننے کا شوق ہو جاتا ہے. بیان سنتے تو بیان کرنے کا شوق ہو جاتا ہے. تو مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے بچے کے اندر اچھے اچھے شوق پیدا ہو جائیں گے. تو آپ کو پھر زیادہ تربیت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ مدنی چینل آپ کے گھر بیٹھ کر تربیت کر رہا ہے. تو اب ہم کچھ ایک کلام شامل کرتے ہیں ایک اور. تو کون سا کلام پڑھیں گے؟ میرا دل اور میری جان مدینے والے. اچھا ماشاءاللہ, یہ تصور مدینہ میں پڑھا گیا تھا. تو بڑا ہی پیارا کلام ہے, میرا دل اور میری جان مدینے والے. تو آئیے اس کلام میں شامل ہو جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا دل اور میری جان مدینے والے. میرا دل اور میری جان مدینے والے. تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے. تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے. تیرا در چھوڑ
داغ جگر دکھاؤ، افسانہ بھی سناؤ، میں اپنی بے کسی کا الفت کی بھیک دے دو، دیتا ہوا واسطہ میں صدیق کا، عمر کا، عثمان کا، علی کا، میرے آقا میرے سلطان مدینے والے، لکھ دے میری قسمت میں مدینہ، لکھ دے میری قسمت میں مدینہ، لکھ دے تیرے ملک قلم دان مدینے والے، تیرے ملک قلم دان مدینے والے، پھر تمنا زیارت نے کیا دل میں چین، پھر تمنا زیارت نے کیا دل میں چین، پھر مدینے کا گیا ارمان، مدینے والے، آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے، دل تڑپ اٹھا گئے دربار میں جانے کے لیے، کو پاس کچھ نہیں گئے، لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں، پھر مدینے کا گیا ارمان، مدینے والے، پھر مدینے کا گیا ارمان، مدینے والے، مصطفیٰ تا ہو، پھر اذن حاضری کا کر لو نظارہ کر، میں آپ کی گلی کا ایک بار پھر دکھا دو،
بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا پھر مدینے کا ہے اربا پھر مدینے کا ہے اربا پھر مدینے کا ہے اربا مدینے والے سگے طیبہ مجھے سب کے گئے کہ پکارے بیدم سگے طیبہ مجھے سب کے گئے کہ پکارے بیدم یہ رکھے میری پہچان مدینے والے اللہ بہت اچھے انداز سے ہمارے بچے یہ کلام پڑھ رہے تھے اور گرہ بندی بھی کی، اور جو اسی انداز سے انشاءاللہ اگر ہم آپ کو کل بھی کلام سنائیں گے تو پیارے بچوں نعت خوانی کا شوق پیدا کیجئے، یہ بھی ایک تربیت کا بہت اہم حصہ ہے۔ اور بسا اوقات ہوتا یوں ہے کہ آپ جب کلام پڑھتے رہتے ہیں تو وہ ایسا زبان پہ آ جاتا ہے کہ چلتے پھرتے اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب اوپر کی جانب جا رہے ہیں یا سیڑھیوں سے اتر رہے ہیں تو اس وقت کلام زبان پر ہے، گاڑی میں نعت خوانی کا اہتمام کرتے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے۔ دیکھیں زندگی کا کوئی بھروسہ تو ہے نہیں نا، اگر بسوں کا حادثات ہو جاتے ہیں، اگر گاڑی کے اندر کلام چل رہے ہوں گے، نعتیں چل رہی ہوں گی تو امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے حادثے سے محفوظ رہیں گے، اور برا وقت کہہ کے نہیں آتا، لیکن اگر اس قسم کا کوئی حادثہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوں گے نا ہم تو سبحان اللہ ماشاءاللہ سفر کی دعا، تو اچھی عادتیں اپنے اندر پیدا کیجئے، اور بہت سارے اشعار آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ تو میں کچھ لفظ آپ لوگ بچوں کی جانب بڑھا رہا ہوں، کوئی ایک ایسا شعر سنائیے جو ہمارے نعت خواں بچے ہیں جس میں لفظ نعمت آتا ہو۔ چلیں جی آپ کی نعمتیں بانٹتا جی ساتھ وہ ذیشان گیا، ساتھ یہ منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ سبحان اللہ، جواب درست ہو گیا، سبحان اللہ تو کہیں گے نا بھائی، سبحان اللہ۔ اچھا جی کوئی بچہ مجھے ایک ایسا شعر سنائے جس میں لفظ بچپن آتا ہو، آپ کے ذہن میں آئے؟ چلیں جی سنائیے۔ بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہو، بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہو، میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہو، میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ایک ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ نیکیاں آتی ہوں، نیکیاں۔ چلیں جی آپ کی میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا نے کیا ہوتی ہے سرکار نیکو کے پاس۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی ایک لفظ میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، اور آپ نے ایسا کوئی کلام سنانا ہے مدینے جانے کی جس میں بات ہو، مدینے جانے کی جس میں بات ہو، کوئی ایسا شعر سنانا ہے، آپ کو یاد ہے؟ چلیں ان کو دیں، یہ چھوٹے سے بچے ہیں، اور جب نعت پڑھی جا رہی تھی ماشاءاللہ بڑے باذوق انداز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ مدینے کا سفر ہے
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اب ہم اپنے سیگمنٹ میں ایک اور کلام شامل کرتے ہیں. جی آپ کی جانب آئیں گے, کیا تیاری ہے بھائی؟ مدینے کے حوالے سے کلام ہے. مدینے کے حوالے سے کلام ہے, چلیں جی سنائیے. اب تو بس ایک ہی دن گئے کہ مدینہ دیکھوں, اب تو بس ایک ہی دن گئے کہ مدینہ دیکھوں, اب تو بس ایک ہی دن گئے, جالیاں دیکھوں کے دیوار درو باب غرام, جالیاں دیکھوں کے دیوار درو باب غرام, اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں, اب تو بس ایک ہی دن گئے کہ مدینہ دیکھوں, اب تو بس ایک ہی دن گئے, ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں, ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں, ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں, اب تو بس کہ مدینہ دیکھوں, اب تو بس ایک ہی دن گئے, میں نے جن آنکھوں سے دیکھا ہے کبھی شگیر نبی, میں نے جن آنکھوں سے دیکھا ہے کبھی شگیر نبی, اور ان آنکھوں سے اب کیا کوئی جلوہ دیکھوں, اب تو بس ایک ہی دن گئے کہ مدینہ دیکھوں, اب تو بس ایک ہی دن ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے بچوں, آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کتنے کتنے کلام آپ لوگوں کو یاد ہیں, اشعار یاد ہیں, کتنے کلام یاد ہیں؟ انس بھائی 40 تک ہوں گے. 40 کلام, زبردست, گڈ گڈ, بہترین. تو یہ بڑی اچھی بات ہے, 40 کلام. ہاں بھائی آپ کو 40-45 40 سے اوپر آ گئے, 45 تک. آپ کو کتنے یاد ہے بھائی؟ 30 تک یاد ہوں گے. تو آپ بھی نعت خواہ ہیں ماشاءاللہ. جی 12-15 کے قریب ہیں. تو پیارے بچوں, آپ بھی اپنے گھر کے اندر محفل نعت کیا کریں, اور جو بچی ہیں وہ بھی نعت کیا کریں, دوپٹہ پہن کر, اچھے سے کپڑے پہن کر, اور کچھ اسکرین کا اہتمام کر لیں, مدینہ شریف کی اسکرین ہو, اور نعتیں یاد کریں, زیادہ سے زیادہ نعت یاد کریں. آپ اپنی کوئی ڈائری بنا لیں ابھی سے بچپن سے, اور جیسے ان بچوں نے بنائی ہوئی ہے ڈائری, اسی سے جو آپ کو کلام یاد ہے اس میں لکھتے رہیے. انشاءاللہ کہیں بھی محفل ہو, کہیں آپ کو موقع ملے پڑھنے کا تو پڑھ لیں, اور اگر نہیں موقع ملا تو گھر کے اندر پڑھیے, اکیلے میں پڑھیے, مزہ آ جائے گا. جی کچھ کالس کی جانب بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں بچوں نے کیا کیا کلام سنا ہے. میرا نام رمیسہ فیاض ہے, میں گوبدین سے بات کر رہی ہوں. میں آپ کو ایک نعت سنانا چاہتی ہوں. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. واہ بھائی واہ, زبردست زبردست, بہترین, ماشاء اللہ. نیکسٹ کال. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے,
سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. ماشاء اللہ. جی ایک اور کال دیں. میرا نام بطول ہے. میں آج آپ کو ایک نعت سناؤں گی. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بدہا تیرا. اگلا مصرع کیا ہے؟ نہیں سنتا ہی نہیں. چلیں ایک شعر یاد تھا یا اگلا مصرع آیا نہیں تو ایک ہی شعر سنائیں. تو چھوٹے بچوں کی محفل نعت ہے, آپ کے گھر میں بچے, ان کو بھی شوق ہو رہا ہوگا ہماری کال چلنی نہیں, ہماری کال چلا دیں. ٹھیک ہے جی نیکسٹ. میرا نام حبیبہ ہے, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. آج میں آپ کو نعت سناؤں گی. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی خیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ. نبی بو جہل بیان آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں کیا. چند نبی بو جہل بیان آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا, مٹھی سے کنکر بولا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی خیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. ہمارا مدنی چینل. تو پیارے بچوں اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ جس کا نام ہے محفل نعت یہ بھی اختتام ہوا. اب ہم بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس میں آپ بچوں کو جو ہے پیارے انبیاء اکرام کے بارے میں کچھ قصے سنائے جائیں گے, کچھ واقعات سنائے جائیں گے, اور جو ابھی سے اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ گئے تو انشاءاللہ عز و جل جب آپ تھوڑے بڑے ہوں گے تو آپ کسی اور کو بھی سنا سکتے ہیں, پھر کتابوں میں پڑھ لیں گے تو اور آپ کے ذہن میں نقش ہو جائیں گے اور پکے ہو جائیں گے. تو پیارے بچوں اگلا مرحلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے پیارے انبیاء. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عبد الماجد بھائی خوش آمدید, مرحبا, ویلکم. جزاک اللہ جزاک اللہ. آپ کا سیگمنٹ شروع ہو گیا, آپ کے سیگمنٹ کا وقت. پیارے انبیاء اکرام علیہم السلام, کیا کس طرح شروع کریں گے, کیا بات کریں گے؟ انشاءاللہ کل پچھلے دنوں ہم حضرت آدم علیہ السلام کے لائف کے بارے میں سن رہے تھے. انشاءاللہ آج جو ہے وہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کے بارے میں سنیں گے. شیث, حضرت شیث, ہاں یہ بھی بچوں کو یا اور سا, حضرت شیث علیہ السلام اور سا. جی, اور یہ اللہ پاک کے بڑے پیارے نبی تھے. انشاءاللہ ان کا تذکرہ کرنے سے پہلے اگر مدنی چینل کے ناظرین سے ہم کل کا سبق نہیں سن لیں. ہاں جی, کل کیا بتایا تھا آپ نے, کچھ کیا بات کہیں گے؟ کل ہم نے قابیل اور حابیل کا تذکرہ پڑھا تھا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور دنیا میں سب سے پہلے مرنے والے شخص کا نام حابیل تھا اور جس نے مارا تھا وہ قابیل تھا. قابیل تھا. اچھا, اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ کس نے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے پڑھائی اور فرشتوں نے نماز جنازہ ادا کی. ماشاءاللہ. پھر اسی طرح اور ہم نے اس میں یہ سنا تھا کہ کفن دفن اور غسل کس سے سیکھا. یہ تو لوگوں کو معلوم ہے کہ زیادہ تر کہ انسان نے مردے کو دفن کرنا کوے سے سیکھا. تو آپ کو یہ 4-5 باتیں جو کہ کل کے سبق کی تھی کچھ دہرائی ہم نے. تو پیارے بچوں آپ جلدی جلدی کال کیجئے, کچھ پرانا سبق سنا دیجئے اور آپ نے نیا سبق بھی سنانا ہے. تو آج کس ٹاپک پہ بات چیت کریں گے, کچھ پتہ چلے؟ انشاءاللہ آج ہم حضرت شیث علیہ السلام کے بارے میں سنیں گے انشاءاللہ. تو پیارے بچوں حضرت شیث علیہ السلام یہ اللہ پاک کے پیارے نبی اور حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے. آپ علیہ السلام کا جو نام ہے شیث, یہ کون سی لینگویج کا ورڈ ہے؟ شیث. شیث مشکل نام ہے نا, پہلی دفعہ بھی بعض لوگوں نے سنا ہوگا. شین یا اور تا ایک ساتھ ملا کے لکھیں گے, آخر میں سا ہے, سی ٹی کی آواز نہیں آئے گی, اور شروع میں جو شین ہے اس میں ہے شیث. شیث علیہ السلام. تو یہ جو ورڈ ہے یہ سریانی زبان کا ورڈ ہے. سریانی لینگویج ہے
یہ اس کا ورڈ ہے اور اس کا جو معنی ہے, میننگز جو ہے اس ورڈ کی, وہ ہے گفٹ آف اللہ, گفٹ اللہ کا تحفہ. اللہ کا تحفہ. تو حضرت شیث علیہ السلام کا جو نام تھا شیث, یہ سریانی زبان کا نام, اور اس کی میننگ تھی اللہ کا تحفہ, گفٹ آف اللہ. تو پیارے بچوں جو مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں, یہ یوں سمجھیے آج کا سوال آپ سے ہو گیا ہے کہ شیث کا مطلب کیا ہے اور شیث کس زبان کا لفظ ہے. اور یہ کتنا پیارا انداز ہے کہ آپ کو جواب بھی بتا دیا جاتا ہے, پھر بھی آپ کال نہ کریں بچوں, تو یہ تو پھر صحیح بات نہیں ہونا. جی تو پیارے بچوں, حضرت شیث علیہ السلام کی خصوصیات ہم سنتے ہیں. آپ کی جو سب سے اسپیشلٹی تھی وہ یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ پاک نے جب بھی حضرت آدم علیہ السلام کے گھر اولاد پیدا فرمائی تو ہمیشہ ٹوئنس ہوئے. کیا ہوئے؟ ٹوئنس, 2 جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں, ہمیشہ 2 جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں. لیکن حضرت شیث علی نبینا وعلیہ السلام جب پیدا ہوئے تو آپ اکیلے پیدا ہوئے. یہ آپ کی اسپیشلٹی تھی, اور اس کی جو وجہ ہے, ریزن ہے, وہ علماء کرام لکھتے ہیں کہ چونکہ حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنا تھا بعد میں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت شیث علی نبینا علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے, تو اس وجہ سے چونکہ تعلق کس سے پڑ گیا, تعلق ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا, تو اس وجہ سے آپ کو یہ اسپیشلٹی دی گئی کہ آپ اکیلے پیدا ہوئے. تو پیارے بچوں یہ بات یاد رکھیے کہ جتنے بھی اللہ پاک کے نبی آئے یہ سب کے سب پیارے ہیں, سب کے سب پیارے ہیں, لیکن ان سب میں اعلیٰ افضل ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. اور جو چیز ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے تعلق پکڑ لے, جس چیز کا تعلق حضور علیہ السلام سے ہو جائے نا, وہ چیز بھی بڑی عزت والی ہو جاتی ہے, اس چیز کو اللہ پاک بڑی رسپیکٹ عطا فرماتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے. حالانکہ اس دور میں حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں جتنے بھی بچے پیدا ہوتے تھے آپ کے گھر میں, وہ سارے کے سارے ٹوئنز پیدا ہوتے تھے. اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے صحیفے عطا فرمائے. ایک ہیں آسمانی کتابیں اور ایک ہوتے ہیں صحیفے. اللہ پاک نے بعض انبیاء کرام کو صحیفے عطا کیے اور بعض کو آسمانی کتابیں عطا کی. تو جتنا سارا علم اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا, وہ سارا کا سارا حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام کو سکھا دیا تھا. سبحان اللہ. یہ ہم نے پچھلے دنوں سنا تھا کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت سارا علم عطا فرمایا تھا, اور جتنا سارا علم دیا وہ سارا حضرت شیث علیہ السلام کی طرف کنورٹ ہو گیا, آپ کو سکھا دیا گیا. اچھا, یہ جو آسمانی کتابوں کا بھی تذکرہ ہوا, پیارے بچوں آسمانی کتابیں کون کون سی ہیں, کتنی ہیں, یہ کون بتائے گا؟ چلیں, یہ شاید آپ نے پڑھایا تھا یا یوسف بھائی پڑھا چکے ہیں, بھائی پڑھا کے جا چکے ہیں, تو ٹھیک ہے آپ یوسف بھائی کا سبق سنیں. 4 مشہور آسمانی کتابیں. چلیں مائک دیں, بتائیں مائک میں بتائیں, مائک دیں جی, سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. گڈ ہو گیا, بہترین. انجیل, قرآن مجید. تیز سے آتا ہے جی, ان کو دے دیں, آپ بتائیں جی. ہاں جی بتائیے, آ رہا ہے ذہن میں کیا؟ آسمان سے آئے گا نام, آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں, اوپر دیکھ رہے ہیں, نہیں آ رہا ذہن میں؟ نہیں آیا, چلیں سراج کو دے دیں. سراج آپ سنانا ہے. توریت, ٹھیک ہے, زبور, انجیل, قرآن مجید. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ. آپ یہی بتا دیں اگر بتائیں تو کس پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ چلے یہ یاد نہیں. تو پیارے بچوں آئیے ہم سن لیتے ہیں کہ جو 4 آسمانی کتابیں ہیں یہ ایک طرح سے ریوائز بھی ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. توریت جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. کون سے نبی پر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. انجیل حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام پر نازل ہوئی. اسی طرح زبور حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام پر. اور قرآن مجید سب سے آخری کتاب, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, خاتم النبیین ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی. تو یہ تھی مشہور آسمانی کتابیں. اسی طرح بعض صحیفے ہوتے ہیں جو بعض انبیاء کرام کو دیے جاتے ہیں. تو پیارے بچوں ہم حضرت شیث علیہ السلام کے بارے میں سن رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے
حضرت شیس علیہ السلام کو اپنا وائس بنایا. کیا بنایا بچوں؟ وائس, یعنی کہ نائب, جسے کیا کہتے ہیں ہم؟ نائب, خلیفہ مقرر کیا. چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے جانے کے بعد اس دنیا سے ساری کی ساری رسپانسبلٹی, جتنی بھی ذمہ داریاں تھیں, وہ سب کی سب حضرت شیس علیہ السلام کے پاس آ گئیں. تو انہوں نے, حضرت شیس علیہ السلام نے لوگوں کو برائی سے روکا, بھلائی کا حکم دیا. اسی طرح جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو یہ ساری رسپانسبلٹی دی, یوں سمجھیے, تو آپ نے حضرت شیس علیہ السلام کے لیے خیر و برکت کی دعا بھی مانگی. یہ بھی یاد رکھیے گا, خیر و برکت کی دعا مانگی حضرت آدم علیہ السلام نے. ایک اور بات جو ایک یوں سمجھیے کہ وی آئی پی کوالٹی ہے حضرت شیس علیہ السلام کی, وہ یہ کہ آپ کے والد صاحب بھی نبی, اور آپ خود بھی نبی, سبحان اللہ, اور آپ کے بیٹے بھی نبی, سبحان اللہ, اور ان کا نام حضرت ادریس علیہ السلام. حضرت شیس علیہ السلام کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ حضرت ادریس علیہ السلام. یعنی کتنی بڑی کوالٹی ہے یہ کہ آپ جن کے بیٹے وہ خود نبی حضرت آدم علیہ السلام, آپ خود نبی حضرت شیس علیہ السلام, اور آپ کے بیٹے, آپ کی جو اولاد, آپ کے بیٹے حضرت ادریس علیہ السلام, وہ بھی نبی ہوئے. اور دنیا میں جو سب سے پہلے نبی علیہ السلام تشریف لائے وہ حضرت آدم علیہ السلام, اور جو دوسرے نمبر پہ تشریف لے کر آئے وہ نہیں ابھی بتایا تھا, حضرت شیس علیہ السلام, اور جو ان کے بیٹے تھے وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے. تو پیارے بچوں, یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک حضرت شیس علیہ السلام کے بارے میں. انشاءاللہ کل بھی ہم ایک نبی کا تذکرہ سنیں گے, اور آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. انشاءاللہ عز و جل آپ کو انبیاء کرام کے بارے میں اور معلومات فراہم کی جائے گی. آپ لوگ تیار ہیں؟ آپ سے کچھ سوالات اگر ہم کر لیں. آج جو آپ کو باتیں بتائی گئی ہیں اسی میں سے کچھ سوالات ہو جاتے ہیں, اور جس کو جواب آتا ہوگا وہ ہاتھ بلند کرے گا, ٹھیک ہے جی. اور جو کالز ہیں کرنے والے بچے ہیں, جو کالز وغیرہ ہیں, تو وہ بھی ہمیں دے دیجئے تاکہ ہم بچے تو دیکھیں. جی کچھ یہاں سے سوال لیجئے, پھر انشاءاللہ زبر ہم کال کرتے ہیں. چلے سوال کر لیتے ہیں. پہلے ہم یہ بتائیے کہ حضرت شیس علیہ السلام کے والد کا نام, بابا جان کا نام کیا ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ ابھی سنا ہے ہم نے. آپ بتائیے بھائی. حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. جی بھائی کیا ہوا جواب؟ کسی سے تصدیق کروا لینے, کوئی اور ہاں میں یا پھر نام میں جواب. درست بتایا ہے. جی بتائیے. صحیح بتایا, ماشاء اللہ. سب کہہ دیجیے سبحان اللہ. خوش ہو کے بولے نا بھائی. ہاں, جب بھی کسی کا جواب درست ہو تو ہمیں خوش ہونا چاہیے. کسی کو تحفہ ملے خوش ہونا چاہیے, کسی کو کوئی نعمت ملے تو یہ نہیں مجھے ملی نہیں, مجھے دیا ہی نہیں تحفہ, ان کو مل گیا, مجھ سے پڑھوا ہی نہیں, مجھ سے پوچھ ہی نہیں رہتے, تو یہ اس قسم کی باتیں نہیں کرنا چاہیے. جی دوسرا کوشچن نمبر 2, یہ ہم نے سنا تھا کہ حضرت شیس علیہ السلام کا نام یہ کون سی زبان کا نام ہے, تو یہ کون بتائے گا کہ شیس کس زبان کا نام ہے؟ شیس. چلیں جی, ہمارے یہ نعت خواں بتائیے. سریانی زبان. زور سے. سریانی زبان. کون سی زبان ہے بھائی؟ کون سی زبان ہے آپ کی؟ کون سی زبان ہے؟ اچھا سریانی. جی اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. جی تیسرا سوال, شیس کا معنی کیا ہے؟ جو شیس علیہ السلام تھے اس کا مطلب کیا تھا, اس نام کے معنی. چلیں آپ کو اپنے نام کے معنی معلوم ہے؟ کس کس کو معلوم ہے؟ میرا نام یہ ہے. نام کس کس کو معلوم ہے اپنا نام؟ آپ کو نہیں معلوم بیٹا آپ کا نام؟ ان کو بتا دیں ان کا نام کیا ہے. آپ کو نام نہیں معلوم اپنا؟ معلوم ہے تو ہاتھ تو کھڑا کیجئے. کیا نام ہے آپ کا؟ مائک دے دیں, مائک دے دیں, مائک میں. کیا نام ہے آپ کا میرے بچے؟ افہام. افہام. افہام کے معنی معلوم ہے آپ کو؟ آج گھر پہ جا کے امی سے معلوم کیجئے گا. اور جو بچے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو اپنا نام معلوم ہے؟ یہاں پہ کس کس کو معلوم ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں, ہاتھ کھڑا کریں. اچھا معنی کس کس کو معلوم ہے اپنے نام کے؟ لیکن معنی ٹھیک ہے, تو تھوڑا سا معلوم ہے, پورا معلوم ہے تو ہاتھ بلند. ٹھیک ہے جی, تو یہ اچھی بات ہوتی ہے کہ نام بھی معلوم ہو اور معنی بھی معلوم ہو. ماجد نام کے معنی کیا ہیں؟ ماجد نام کے معنی ہیں بزرگ والا. بزرگ والا. چلیں جی, یہ نام کے معنی بھی معلومات ہونی چاہیے. اس کا ایک رسالہ بھی ہے نا. اچھا, نام رکھنے کے احکام, اس میں کتاب ہے پوری ایک مکتبۃ المدینہ کی, نام رکھنے کے احکام, اور اس میں آپ کو کافی نام مل جائیں گے. یہ ہوتا ہے کہ جب گھر میں کسی کی ولادت وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے تو پہلا ٹینشن بعض کے لیے بن جاتی ہے نام کیا رکھیں, تو کہتے ہیں کچھ نیا نام ہونا چاہیے.
تو یہاں پر بھی اچھے اچھے بچے آتے ہیں تو ان کے نام بھی اچھے ہوتے ہیں، تو آپ ان کے نام پر بھی نام رکھ سکتے ہیں۔ سب سے اچھا نام ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھیں، اور پکارنے کے لیے یہ نہیں کہ مجھے وہاں پڑھا تھا، یہاں سنا تھا، نیٹ پہ سنا تھا تو وہ نام رکھ دیا۔ بعض اوقات بچے بعد میں جب تھوڑے ان میں شعور آتا ہے تو پوچھتے ہیں ہمارا نام کیا ہے، اور بس جب ان کو پتہ چلتا ہے آپ کا نام تو یہ معنی اچھے نہیں ہیں، تو پھر وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کہ نام بھی چینج نہیں کر سکتے کیونکہ ڈاکومنٹس وغیرہ پہ وہ نام آ چکا ہوتا ہے۔ تو نام ایک ہی دفعہ رکھا جاتا ہے، جو چیز ایک دفعہ رکھی جا رہی ہے پھر یہ نام ایسا ساتھ رہتا ہے کہ آخر تک مرتے دم تک، یعنی قبر کے اوپر بھی وہی نام لکھا جاتا ہے۔ تو نام ایک ایسا ہے کہ بچہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہے، تو اچھے نام رکھیں، اور کسی عالم دین سے مشورہ کر کے کہ مجھے یہ نام پسند آ رہا ہے تو کیا میں یہ نام رکھ سکتا ہوں، اگر وہ بولیں ہاں جی آپ رکھ سکتے ہیں تو وہ نام آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو شیس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے معنی آپ بتائیے بھائی، ان کو مائک دیجیے، مائک دے کر آئیے بھائی سراج صاحب جی۔ حضرت شیس علیہ السلام کے معنی اللہ کا تحفہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ محمد حسن رضا۔ حسن رضا۔ حسن رضا کے معنی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسے تھے حسن، ہاں حضرت امام حسن، اس کی نسبت سے یہ دیکھیں یہ بھی معلومات ہوئی نا کہ نسبت کس سے، ان کے نام کو کس سے نسبت ہے؟ امام حسن رضی اللہ عنہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ حسان۔ حسان آپ کے نام کو کس سے نسبت ہے؟ ذرا دیں ذرا، ٹھیک ہے، اور یہ سیدھے ہاتھ سے لیتے ہیں میرے بچے۔ حضرت حسان بن ثابت سے۔ یہ کون تھے؟ پیارے آقا کے نعت خواں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت خواں، اور یہ آپ کے گھر والوں نے رکھا نام، اور ماشاءاللہ حسان، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، وہ صحابی جو نعت خواں تھے، اور ماشاءاللہ آپ کا ان کا صدقہ آپ کو ملا کہ آپ بھی نعت خواں بن گئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور بھائی اور کوئی سوال؟ حضور حضرت شیس علیہ السلام کی ہم نے اتنی ساری اسپیشلٹی سنی نا، کوالٹی سنی، تو کوئی ایک کوالٹی بتائیں جو اسپیشل کوالٹی ہم نے سنی تھی، وہ کیا تھی حضرت شیس علیہ السلام کے اندر؟ چلیں جی ان کو دیں مائک، بتائیے کوئی ایک بات۔ بیٹھ آئیے جوش میں آ گئے آپ بھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب بھی کوئی اولاد ہوتی تو وہ ٹوئنس ہوتے یعنی جڑوا ہوتے، لیکن حضرت شیس علیہ السلام ایک تھے، اکیلے تھے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کی اکیلے ولادت ہوئی تھی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ صحیح رہا ماجد بھائی؟ بالکل درست رہا۔ آخری سوال کر لیں۔ سبحان اللہ جی، آخری سوال۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا خلیفہ کس کو مقرر کیا؟ یہ تو کس کو آسان ہے، بنایا؟ بہت آسان ہے، بتا دیں گے؟ چلیں آپ بتائیے آپ۔ حضرت شیس علیہ السلام۔ حضرت شیس علیہ السلام۔ اچھا ایک سوال میں کرتا ہوں، حضرت شیس علیہ السلام کے وہ بیٹے جو نبی ہوئے ان کا نام کیا ہے؟ ہاتھ دیں ذرا، مائک دیں، ہاتھ کھڑا ہو جاتا ہے ابھی، مائک ہاتھ نہیں، ابھی آئے گا مائک دیں بھائی، ان کو مائک دیں، میں ہاتھ تو کھڑا کیا ہے، اب مائک آئے گا جی۔ حضرت آدم۔ ان کو دیں، ان کو ہاتھ کھڑا تھا نا جی میرے بچے جی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام اسامہ۔ اسامہ جی۔ حضرت شیس علیہ السلام کے جو شہزادے تھے، بیٹے تھے، ان کا نام بتائیے۔ نہیں آ رہا ذہن میں؟ ان کے کان میں بتا دیں، کان میں بتا دیں جی۔ حضرت ادریس علیہ دور سے۔ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام۔ ادریس علیہ السلام، جی ہاں یہ جواب درست ہے۔ درست ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو کچھ ہم کالز کی جانب بڑھیں، دیکھتے ہیں کہ بچے ہم سے کیا بات چیت کر رہے ہیں۔ اچھا ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب چل رہا ہے، تو آج ہم نے پیارے انبیاء اکرام علیہ السلام کے بارے میں حضرت شیس علیہ السلام کا جو ہے تذکرہ ہوا۔ اچھا یوں ہے کہ میں آپ کے جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو بڑے ہیں، میں ان کو ایک مشورہ دوں گا کہ آپ انبیاء اکرام کے قصے پہلے خود پڑھیں۔ جو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اتنا پیارا قصہ ہے کہ آپ کی ولادت ہوئی تو پھر آپ کو ایک صندوق کے باکس کے اندر آپ کو بند کر دیا، پھر وہ نہر فرات کی طرف ہے نا، وہ ایک نہر میں جو اس کو بہا دیا گیا، پھر آپ کی پرورش کہاں ہوئی فرعون کے محل کے اندر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر یہ پورے قصے جب آپ یہ جو کہانی کی طرح ہوتے ہیں نا، یہ ذہن نشین ہو جاتے ہیں، اور قرآن پاک میں یہ قصے موجود ہیں۔ تو پیارے پیارے بچوں، اس طرح ہمارے اس پروگرام کا وقت اختتام ہوا جس کا نام ہے، میں چاہوں گا ہر بچہ ایک ایک مرتبہ ذرا زور سے اس پروگرام کا نام لے اور ذرا اسٹائل سے نام لے۔ چھوٹے بچوں سے لیتے ہیں جی، ذرا اسٹائل سے بولنا ہے مائک میں، ذرا کس طرح بولیں گے آپ، ذرا دکھائیں، فوکس کر کے بچے کو دکھانا ہے جی۔ اسلام فار کڈز۔ مسکراہٹ کم تھی، مسکراہٹ کے ساتھ چاہیے مجھے اسلام فار کڈز۔ جی۔ سراج صاحب کو دیں سیدھے ہاتھ سے مائک جی۔ اسلام فار کڈز۔ جی جی اب آپ کی باری ہے، آپ کس انداز سے کہتے ہیں؟ اسلام فار کڈز۔ اسلام فار کڈز۔ جی۔ افہام؟ اسلام فار کڈز۔
جی ہاں، یہ ہمارا پروگرام ہفتے میں کتنے دن آتا ہے؟ 5 دن. کون کون سے؟ پیر، منگل، بدھ، جمعرات. جمعہ نہیں آتا. ہفتہ آتا ہے، اتوار نہیں آتا. تو 2 دن نہیں آتا. کون کون سے دن ہیں وہ؟ جمعہ، فرائیڈے اور سنڈے. اپنے انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام کے اندر سلام شامل کرتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. جب بھی سلام پڑھیں تو کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے. جتنا ادب کریں گے اتنا زیادہ ثواب بھی ملے گا. تو انشاءاللہ جب سلام پڑھا جائے گا، تمام بچے اپنے گھر میں بھی اگر کھڑے ہو سکتے ہیں تو کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام میں شامل ہو جائیں اور ایک اچھا ماحول بنانے کی کوشش کیجیے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور جس انداز سے امیر علیہ سنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جی یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. جگنے کے وقت آنا، کلمہ طیب پڑھانا، مکر شیطان سے بچانا، اور پھر سینے لگانا. یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.